الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مالک و مولا کا فضل، اس کا احسان، اس رب کریم نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم اس کی پیاری شریعت کے مسائل کو سیکھنے کے لیے یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اللہ کے فضل سے ہم نے نکاح کے حوالے سے بہت ساری باتیں بہت سارے پہلوؤں سے الحمدللہ پڑھ لی اور سیکھ لی ہیں۔ کچھ چند باتیں جو آخری سی ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ آج جو ہے وہ طلاق کے مسائل انشاءاللہ آج ہم سیکھیں گے اور اس حوالے سے دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے احکامات کیا ہیں۔ دیکھیں، شادی جیسے ہم نے ڈسکس کیا، نکاح اور پھر مہر اور پھر جو ہے وہ اس کی اقسام، پھر شادی کن سے ہو سکتی ہے کن سے نہیں ہو سکتی، اس کے مستحبات کیا ہیں، کفر کے بیان کیا ہوتے ہیں، خلوت صحیحہ کے بارے میں ہم نے بات چیت کی، یہ کیا ہوتی ہے۔ دوسری شادی کے حوالے سے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہمیں ارشاد فرمایا ہوا ہے نا، اس کے اندر سب سے اہم ترین جو بات ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم اپنی عورتوں کے ساتھ جو جسٹس ہے وہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ وہ جسٹس کر سکتے ہیں تو پھر تو جو ہے وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر آپ جسٹس نہیں کر سکتے تو پھر مسائل اور وعیدیں ہیں باقاعدہ اس حوالے سے۔ ٹھیک ہے، اللہ فرماتا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا، یعنی اگر تمہیں خوف ہو کہ عدل نہ کرو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو۔ ٹھیک ہے، وہ باندیاں جن کے تم مالک ہو یا زیادہ قریب ہیں، اس سے کہ تم سے ظلم نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد یہی فرماتا ہے کہ تم ظالم نہ بن جانا۔ ٹھیک ہے، اور اس پہ لاسٹ ٹائم بھی ہماری گفتگو ہوئی تھی، اور پھر میں نے آپ کو کچھ باتیں اور بھی عرض کی تھیں۔ ہم نے متع اور نکاح مسیار کے بارے میں بھی گفتگو کی تھی، پھر ہماری ریکارڈنگ کے بعد بھی ایک اچھی خاصی لمبی گفتگو اس کی ایکسپلینیشن کے اندر بھی ہوئی تھی کہ یہ کیا ہے اور کیوں ہے اور کس وجہ سے، اور معاشرے پہ کہاں پہ کس طرح سے اس طرح کی چیزوں کا امپیکٹ آتا ہے۔ اور یہ بھی ہم نے ڈسکس کیا کہ اگر جو ہے شادیوں میں ہوم میکنگ جو ایک سب سے بڑا اہم ذریعہ ہے، آپ کی اولاد کی پرورش، اس کی تربیت جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، دین کی ترویج و اشاعت کے لیے مدد رکھنا جو سب سے اہم ترین بنیادی باتوں میں سے ایک ہے، اگر یہ سب نہ ہو تو پھر نکاح کا نکاح ہوگا۔ ٹھیک ہے، نکاح تبھی مکمل طور پہ نکاح ہے جب اس میں وہ ساری باتیں اچھے انداز سے موجود پائی جاتی ہیں، وگرنہ بعض اوقات پیپر پہ قانونی طور پہ تو ٹھیک ہے، ایک چیز جو ہے وہ آپ کا کانٹریکٹ کہلاتی تو ہے، لیکن اپنے پورے اصل معنی کے اندر اس کی جو ایک ایسنس ہوتی ہے وہ اس میں پھر نہ پائی جائے تو پھر اس کا ایک مزہ نہیں آتا۔ اسی لیے یہ ظلم ہے کہ اگر آپ دوسری شادی کریں تو عدل نہ کر سکیں۔ ٹھیک ہے، ہر انداز کے ساتھ فرمایا کہ نان اور نفقے کے اندر بھی جیسا کھاتے ہیں ویسا ہی کھلانا ہوگا، جیسا پہلی کو دیا ویسا اس کو پرووائڈ کرنا ہوگا، اور جیسا وہ پہنتی ہے ویسے اس کو پہنانا ہوگا۔ اور پھر جتنی میں نے آپ کو کہا تھا کہ دن میں تو چلو ہو سکتا ہے کہ تھوڑا وقت ادھر زیادہ دیا یا کم دیا، لیکن رات میں جو اس کا حق ہے وہ برابر بانٹنا ہوگا، یہ شریعت کا اصول ہے، اس کا حکم ہے، الا یہ کہ دونوں میں سے کوئی بھی اپنا حق معاف کر دے یا چھوڑ دے یا کہے کہ میں اس حوالے سے تم سے بات نہیں کروں گی یا اس حوالے سے میں تمہیں تنگ نہیں کروں گی۔ ایک اور جگہ پہ سورہ نساء کی آیت نمبر 129 میں رب ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا
कुल्ल المیل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما. تم سے ہرگز نہ ہو سکے گا کہ عورتوں کو برابر رکھو، اگرچہ حرص کرو تو یہ تو نہ ہو کہ ایک طرف پورا جھک جاؤ اور دوسری کو لٹکتی چھوڑ دو، اور اگر نیکی اور پرہیزگاری کرو تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. تو تقوی کے زیادہ قریب بھی یہی ہے کہ آپ ایسا کچھ نہ کریں کہ جہاں پہ کوئی دوسری لٹکتی رہ جائے، بلکہ حناف کے نزدیک جو ہم نے پڑھا وہ یہ ہے کہ اگر آپ مستحب یہ ہے کہ عورت جس سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، تو جس سے آپ محبت اور پیار کرتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کہ اگر میں دوسری شادی کروں گا تو اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اس کو تکلیف ہوگی، تو بہتر اور افضل یہ ہے کہ آپ نکاح نہ کریں دوسرا. ٹھیک ہے، یہ بہتر اور افضل لکھا گیا اس کو. ٹھیک ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں گے جو اچھا. پھر کچھ بعض علماء اس حوالے سے بھی دیکھتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تک ہماری ماں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زوجیت میں تشریف رہی ہیں آپ، تب تک آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا، جب تک آپ کی وفات میں بھی آپ نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا. اور یہی وصیت آپ نے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی تھی. جب تک سیدہ فاطمہ زندہ رہیں آپ نے دوسرا نکاح کرنے سے منع فرمایا. اب یہ حکم لوگوں کے لیے تو نہیں ہے، میں آپ کو ویسے بتا رہا ہوں. کچھ علماء کرام نے اس حوالے سے بھی اس کو اخذ کیا کہ کیونکہ یہ وہاں سے دیکھا گیا ہے، ان کی سیرت پاک میں یہ بات موجود ہے، تو چونکہ انہوں نے ایسا پسند کیا تو ہم بھی ایسا پسند، تو اس حوالے سے اس کو مستحب لیا گیا کہ اگر یوں کیا جائے تو. لیکن ظاہر ہے سچویشنز ڈفر کر سکتی ہیں، ڈفر ہوتی ہیں بعض اوقات، تو اس کی کوئی ایسی بات تو نہیں ہے. کوئی یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ نکاح ہوتا نہیں ہے، نکاح ہو جائے گا. یہ میں نے آپ کو ایک ایسی بات بتائی ہے جو علماء کرام نے اپنی کتابوں میں بیان کی اور لکھی ہے. آگے دیکھیے، امام احمد، ابو داود و نسائی، ابن ماجہ، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی دو عورتیں ہوں ان میں ایک کی طرف مائل ہو تو قیامت کے دن اس طرح حاضر ہوگا کہ اس کا آدھا دھڑ مائل ہوگا، یعنی آدھا دھڑ گرا ہوگا، جیسے فالج زدہ ہوتا ہے نا، اس طرح ہوگا. ہماری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ یعنی اس حوالے سے اتنی خیال و احتیاط ضروری ہے. صحیح مسلم میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک عدل کرنے والے اللہ عز و جل کے نزدیک رحمان کی دہنی طرف نور کے ممبروں پر ہوں گے، اور اس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں. یعنی رب کے لیے کوئی بیان نہیں ہے، سبحان اللہ، اس کے دونوں ہاتھ دہنے ہیں، یعنی ایک نشانی کے طور پہ کہا ہے کہ سب سیدھا ہی ہے نا سمانا میں. ٹھیک ہے، تو وہ لوگ جو حکم کرتے اور اپنے گھر والوں میں عدل کرتے ہیں. مطلب کہنے کا یہ تھا کہ رحمان کی جانب وہی ہوں گے جو انصاف کرنے والے ہیں، اس کے علاوہ دوسری جانب نہیں ہے رب کے لیے. سمجھ رہے ہیں؟ مطلب کہنے کا یہ تھا کہ جو رب کی جانب ہونا چاہتا ہے وہ انصاف والا، وہ عدل والا ہو، وہ ڈرنے والا ہو، وہ خیال رکھنے والا. یہ بات میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ کوئی یہاں پہ یا کہیں پہ بھی اتنا پیسہ تمہارے پاس اگر ہے کہ تم نکاح کر سکتے ہو، تو پھر جس کو اپنے ملکوں میں چھوڑا ہے، جو ترس رہی ہے، مر رہی ہے، انتظار کر رہی ہے، ہاں، اس کو اس کا حق کیوں نہیں دیتے؟ اس سے ساتھ ظلم کیوں کرتے ہو؟ اور یہاں پہ تم جو ہے دوسرے نکاح کرنے کے چکروں میں پھرتے ہو. سمجھ رہے؟ فی زمانہ تو یہ بڑا سخت مسئلہ ہے اس حوالے سے، تو ان چیزوں کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے. پھر یہ بھی فرمایا، اب آگے دیکھیے، میں آپ کو جو فقہی کتابوں کے اندر مسائل ہیں اس حوالے سے دیکھیے، جس کی 2 یا 3 یا 4 عورتیں ہوں اس پر عدل فرض ہو گیا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ عدل کرنا کیا ہو گیا ہمارے لیے؟ کوئی مستحب ہے نہیں، کوئی سننا، یہ فرض ہے. یہ قرآن میں حکم آ گیا واضح طور پہ، یہ فرض ہے. فرض، سمجھ رہے فرض کیا ہوتا ہے؟ نہیں کریں گے تو جہنم میں جائیں گے نا، اور سخت سزا ہوگی. ٹھیک ہے، جو چیزیں اختیاری ہوں ان میں سب عورتوں کا یکساں لحاظ کرے، یعنی ہر ایک اس کو پورا حق ادا کرے، پوشاک میں، نان نفقے میں، رہنے سہنے میں، سارے حقوق پورے ادا کرے. ٹھیک ہے، اور جو بات اس کے اختیار کی نہیں ہے، جیسے جس میں وہ مجبور ہے یا معذور ہے، مثلا ایک کی محبت فطرتاً زیادہ ہے، ظاہر ہے بعض اوقات آپ نہیں کر سکتے، لیکن خیال تو رکھنا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ چیزوں کو دیکھنی پڑیں گی. ٹھیک ہے، جیسے بعض اوقات وہ ایک سے ملتا ہے تو اس کے ساتھ اس کی ایکسائٹمنٹ زیادہ ہے. ٹھیک ہے،
رومانٹک ریلیشن سے زیادہ اچھا ہے اس کا، دوسرے کے ساتھ اتنا اچھا نہیں ہے. تو یہ ایک اختیاری بات تو نہیں ہے، بعض اوقات یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتا، دل میں جس کے لیے زیادہ ہو، نیچرلی ہو یا سرکمسٹانس ایسے ہوں، ٹھیک ہے. تو اس میں تو معافی ہو سکتی ہے، لیکن جو آپ کے اختیار میں اس میں معافی نہیں ہے. اس بات کو ذہن میں رکھنا زیادہ ضروری ہے. ایک ہی مرد بیوی ہے مگر مرد اس کے پاس نہیں رہتا بلکہ نماز روزے میں مشغول رہتا ہے، تو عورت شوہر سے مطالبہ کر سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور اسے حکم دیا جائے گا کہ وہ عورت کے پاس بھی جائے. یہ بھی بڑا ایک مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. لوگ بعضوں کا سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں بس یہی ہے، تو ایسا نہیں ہے. اس کی آپ کی نیڈ نہ ہو، اس کی نیڈ تو then you have to fulfill that in this way. ٹھیک ہے، اس بات کو بھی دیکھنا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، تیری بیوی کا تجھ پر حق ہے، اور وہ حق ہم نے ادا کرنا. ٹھیک ہے. عورت کے یہاں آفتاب کے غروب کے بعد آیا، دوسری کے یہاں بعد عشاء گیا تو باری کے خلاف ہو گیا. یعنی رات کا حصہ دونوں کے پاس برابر صرف کرنا چاہیے. رہا دن میں تو اس کی برابری میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا وہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں کوئی کمی بیشی ہو تو کوئی ایسی بات نہیں ہے، لیکن اگر وہ ایک ہی رات میں دونوں کو وقت دینا چاہتا ہے تو پھر وہ بھی برابر ہو. ایک عورت کے پاس مہینے بھر رہا، دوسری کے پاس نہ رہا، اس نے دعویٰ کیا تو آئندہ کے لیے قاضی حکم دے گا کہ دونوں کے پاس برابر برابر رہے، اور جو ایک مہینہ رہ چکا اس کا معاوضہ نہیں، اگرچہ عدل نہ کرنے سے گناہگار ہوگا، اور قاضی کے منع کرنے پر بھی نہیں مانے گا تو سزا کا مستحق ہوگا فقہی اعتبار سے. یعنی رب کے ہاں جو سزا نہیں وہ تو نہیں ہے، فقہی اعتبار سے بھی اس کو یہاں پہ سزا دی جائے گی. اتنا سخت مسئلہ ہے. اب آپ بتائیں کہ حالات کیا ہیں ہمارے ہاں، ٹھیک ہے نا جی. آگے دیکھیے، عورت کو اختیار ہے کہ اپنی باری اپنی سوتن کو ہبا کر سکتی ہے، اور ہبا کرنے کے بعد واپس لینا چاہے تو واپس لے بھی سکتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ یہ نہیں ہوگا کہ نکاح کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں اس شرط پہ نکاح کرتا ہوں، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک مسئلہ ڈسکس ہوا تھا لاسٹ ٹائم انڈرسٹینڈنگ والے نکاح کے حوالے سے. تو اگر کوئی کہتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اس شرط پہ نکاح کرتی ہوں کہ میں نہ کوئی ڈیمانڈ کروں گی، نہ میں انٹروین کروں گی، نہ میں جو ہے دوسرے کا خرچہ پانی مانگوں گی، وٹ ایور اٹ از، میں اپنا خود کروں گی تو اپنا خود کرو گی، لیکن ہمارا نکاح ہے. لیکن وہ اس بات سے بعد میں مکر جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مکری کیوں، ناٹ ایٹ آل. سمجھیں، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا. وہ اپنا حق واپس مانگ سکتی ہے، اور اگر وہ مانگ لے، جو میں سمجھتا ہوں کہ 90% کیسز میں مانگتی ہی ہے، اگر وہ مانگ لے تو پھر یو کین ناٹ ڈینائی دس ایٹ آل ایٹ آل، بالکل نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس بات کو ذہن میں رکھنا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، اسی طرح سے میں نے جیسے کہا کہ اگر کوئی شخص اس میں بھی عدل کرتا ہے کہ وہ اپنی دونوں بیویوں سے یکساں محبت کرے، یکساں اس انداز کے ساتھ، تو یہ مستحب ضرور ہے، لیکن یہ کنٹرول کی بات نہیں ہوتی. یہ ہمیشہ انڈرسٹینڈنگ، کیمسٹری جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، بانڈنگ کہہ سکتے ہیں، یہ ڈفر ہو سکتی ہے مختلف کے ساتھ، لیکن باقی جو ہے وہ اس چیز کا خیال رکھنا ہوگا. اچھا، ایک مکان میں دونوں کو اکٹھا کرنا منع ہے ہمارے ہاں، ٹھیک ہے. اس کو اکٹھا نہ کرے، اور اگر عورتیں مکان پر رہنے پر راضی خود ہوں تو رہ سکتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا کہ دونوں ایک ہی کمرے کے اندر ایک ساتھ آپ ان کے ساتھ انٹیمیٹ نہیں ہو سکتے، ٹھیک ہے، یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ایسی کوئی کنڈیشن آ جائے اور عورت انکار کرے کہ میں ایسا نہیں کروں گی، تو وہ بھی جو ہے وہ کر سکتی ہے، اور یہ اس کا حق ہے، اور شریعت مطہرہ اسی کی جانب دار ہوگی. یعنی ویسے بھی عموم تو کہا جاتا ہے نا کہ عورت اپنے شوہر کو انکار نہ کرے جب وہ اپنے حق کو طلب کرے، لیکن اس طرح کی صورتوں کے اندر وہ بالکل انکار بھی کر سکتی ہے، اور شریعت مطہرہ اس قرار اسی کے اوپر دے گی جو عورت نے یہاں پہ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا، پھر آگے دیکھیے گا، اگر عورت بناؤ سنگار نہیں کرتی، سجتی سورتی نہیں ہے، اس کی جیسا وہ چاہتا ہے ویسی بن کے نہیں رہتی، تو یا پاس بھی لاتا ہے تو انکار کرتی ہے ہر بار، تو اس صورت کے اندر شوہر جو ہے وہ اپنی عورت کو طلاق دے سکتا ہے، یہ جائز ہے. ٹھیک ہے، اگرچہ وہ مہر ادا کرنے پر بھی قادر نہ ہو.
और मारने का हुक्म भी है, लेकिन वो मार वैसी मारनी है माज़अल्लाह जैसी हमारे यहाँ हमारे माशरे के अंदर देखी जाती है। वो जो डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं, इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता। मार का मतलब ये होता है कि वो बस तहदीदी तौर पे अगर उसने यानी उसकी भी लिखा गया है कि जैसे आप देख रहे हैं ना, ये मैंने बॉटल रखी है अपने बगल के नीचे ऐसे, तो फरमाया कि इतना आतना उठाए कि ये बॉटल गिर जाए, यानी ज़ाहिर है जब उठेगा तो फ़ोर्स बढ़ती है ना उससे, तो कहा कि इतना आतना उठाए कि ये गिर गई तो समझ लिया हराम में चला गया, अब ये जायज़ नहीं है, ठीक है? इतनी हद तक ये उसका हक है मर्द का। और फरमाया कि वो जो जैसे मिसवाक होती है ना, मिसवाक, तो मिसवाक की लकड़ी होती है, बस उससे वो जो है वो उसको तहदीद कर सकता है, मतलब अपनी नाराज़गी दिखाना है। मतलब मकसद इस बात का है कि वो अपना हक तलब करता है, तो उस हक के लिए वो इस तरह की नाराज़गी वो कर सकता है। ये शरई तौर पे ये बात लिखी है, लेकिन फिर वही बात है कि ये तो सिचुएशन वाइज़ डिपेंड करता है कि आप किस तरह, अब तो माज़अल्लाह लोग पता नहीं क्या कुछ करते हैं, अस्तग़फिरुल्लाह मिन ज़ालिक। तो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो जायज़ नहीं है। इसी तरह औरत को हराम कामों की तरफ अ रग़बत दिलाना या कहना है कि तुम ऐसे-ऐसे करो, जैसा-जैसा हराम है, गंदा काम है, गलीज़ काम है, तो औरत उसको इनकार कर सकती है, और करना चाहिए भी, ठीक है? कि वो हराम काम की तो उसमें तो कोई इताअत नहीं होगी, ठीक है? इस तरह की चीज़ों को भी देखना है। फिर किन सूरतों में मतलब हाथ उठाए जा सकते हैं शौहर और जैसे मैंने आपको ही बताया कि अगर वो बनाव श्रृंगार नहीं करती या औरत को पास बुलाता है तो नहीं आती, इस तरह की सूरतों में कुछ और सूरतें भी मैं इंशाल्लाह अभी अर्ज़ कर देता हूँ आपको, ठीक है? तो बस इन्हीं सूरतों के अंदर होता है, लेकिन मामला कहने का मकसद ये है कि इन चीज़ों को ज़हन में रखना है हमने। अच्छा, फिर औरत को मसला पूछने की ज़रूरत हो, तो अगर शौहर आलिम हो तो उससे पूछ ले, आलिम नहीं है तो उससे कहे कि वो पूछ आए। इन तमाम सूरतों के अलावा औरत को अमूमन ये हक़ हासिल नहीं होता कि वो खुद जाके उलमा और मुफ्तियान के पास खुद जाए, क्योंकि इसमें ये होता है कि ज़ाहिर है फ़ितने का ख़दशा है, तो फ़ितने का ख़दशा हर तरह से बंद रखना शरीयत मुतहरा को ज़्यादा पसंद है। अच्छा, अगर औरत का बाप अपाहिज हो, उसका कोई निगरान ना हो, तो औरत उसकी खिदमत के लिए जा सकती है, अगरचे शौहर मना भी करता हो। तो यार अब ऐसी सूरत है कि जहाँ पे मजबूरी है और उसको जाना ही जाना है और कोई कर नहीं सकता, तो फिर यहाँ पे औरत को इस बात को ज़हन में रखना है। बीवी का जो इनकम आता है वो अपने माँ बाप को दे सकती है, हस्बैंड को ना दे के वो तो हाँ, अगर हस्बैंड इसकी इजाज़त देता तो ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं, बिल्कुल। और मैं समझता हूँ कि अमूमन जो काम करती हैं, वो शादी के बाद भी अमूमन वो इसीलिए करती हैं ज़्यादातर कि जैसे मिसाल के तौर पे भाई कोई नहीं है, बहुत देखना चाहती हैं, माँ-बाप बूढ़े हैं, या वो ये नहीं कहती, शौहर के ऊपर बर्डन नहीं बनती कि मैं तुमसे लेके दूँ या मुआशरा कुछ कहेगा, तो ऐसा मैंने देखा है सोसाइटी के अंदर। मतलब माँ बाप बेटे हैं नहीं, सिर्फ बेटियाँ हाँ, तो फिर वो हाँ, तो ऐसा भी होता है, अक्सर होता है, मैंने देखा है। तो ऐसा होता है, तो उसमें फिर ऐसी औरतें आम तौर पे करती हैं, और जब वो करती हैं तो वो देती भी हैं, तो ठीक है, ये तो मैं समझता हूँ कि ठीक है, होना चाहिए अगर वो कर सकती हैं तो। यानी शौहर को सपोर्ट करना चाहिए अपनी बीवी को इस हवाले से, और खुद से भी अगर वो हो सके तो दे, क्योंकि उसके माँ-बाप ही हैं वो भी, शौहर के भी, ठीक है? तो ठीक है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अच्छा, फिर जो है वो अम, इस हवाले से भी देखिए, फिर एक दुआ है जो औरत और मर्द अगर करीब जाएँ तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जन्नबना शैताना व जन्नबी शैताना मा रज़क़तना, ठीक है? ये दुआ जो है वो पढ़नी चाहिए। ये अच्छी है इस हवाले से, ये कि ये दुआ का मतलब है अल्लाह हमें शैतान के वार से बचा ले, और जो कुछ तूने हमें अता फ़रमाया इसमें शैतान को हमसे दूर रख। तो इस दुआ के पढ़ने की बरकत से इंशाअल्लाह औलाद जो होती है वो अच्छी होती है। यानी अगर इस सूरत के बाद, इस दुआ पढ़ने के बाद अगर औलाद होती है तो इंशाअल्लाह वो औलाद बहुत सारी शैतानियत से महफूज़ रहेगी बिइज़निल्लाहि ताला। नेक और साले बनेगी। और मैंने आपको ये बात भी बताई थी लास्ट टाइम, शुरू में हम बता चुके हैं बात कि आप मर्द या औरत हों तो मर्द या औरत एक दूसरे की शर्मगाहों की जानिब ना देखें तो ये ज़्यादा अच्छा, यही बेहतर है। और यानी इस्लाम तो यही तरबियत देता है कि वो इस तरह से एक दूसरे की शर्मगाहों की तरफ निगाह ना करें। अच्छा,
अब हुकूक ज़ौजैन के हवाले से जो आपने सवाल पूछा था कि हक़ कितना है, मैं पहले आपको ये समझा दूँ। याद रखिएगा कि मर्द का हक़ जो है वो इतना ज़्यादा है कि हुज़ूर ने फरमाया कि औरत पर सब आदमियों से ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है और मर्द पर सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। औरत पर, शादीशुदा औरत पर सबसे ज़्यादा हक़ उसके शौहर का है, फिर वालिदैन का है। लेकिन शौहर के यहाँ सबसे ज़्यादा हक़ उसकी माँ का है। इस बात को ज़हन में रखना है, ठीक है? हज़रत अहमद अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रावी हैं कि आप फरमाते हैं, अगर आदमी का आदमी के लिए सजदा करना दुरुस्त होता, तो मैं औरत को हुक्म देता कि अपने शौहर को सजदा करे, यानी ताज़ीम के एतबार से। और उसका ज़िम्मा बहुत बड़ा हक़ है, कसम है उसकी जिसके कब्ज़ाए कुदरत में मेरी जान है। अल्लाहु अकबर! कि अगर कदम से सर तक शौहर के तमाम जिस्म में ज़ख्म हो, जिनसे पीप और कच लहू बहता हो, फिर औरत उसे चाटे तब भी शौहर का हक़ अदा नहीं कर सकती। ये एक एक्सट्रीम कंडीशन बयान करके, जिसको हम कहते हैं ना इमेजरी इस्तेमाल करके बताया गया है कि ऐसी सिचुएशन भी आ जाए अगर, और यूं भी हो, तो यानी ये मतलब कहने का ये है कि मोर देन डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर भी औरत ये क्लेम नहीं कर सकती कि मैंने अदा कर दिए हैं सारे, मतलब कहने का ये, ठीक है? फैमिलीज फ्रॉम एवरी साइड, याद रखिएगा कि ये नहीं होता कि यकीन औरत बहुत कुछ करती है और हम रिस्पेक्ट दैट वेरी मच, लेकिन ऐसा बहुत कुछ है वो शायद औरत ना कर पाए अगर मर्द उसको सपोर्ट ना करता हो, ठीक है? तो उसका हक बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत सारे मामलात के अंदर, ठीक है? उसकी सिक्योरिटी का, उसकी प्रोटेक्शन का, उसकी हिफाजत का, उस जिम्मेदारी का, ठीक है? आप ऐसा देखते हैं कि इंसान अपनी फैमिली के लिए अपनी सेहत भी तबाह करता है, अपनी नींद भी तबाह करता है, अब बहुत सारी चीज़ों को बाहर सॉल्व करता है, लड़ाइयाँ करता है, अपनी इज्जत नफ्स को कुर्बान कर देता है, गालियाँ भी सुनता है बाज़ औक़ात, ठीक है? वो थकता है, उसका दिल नहीं करता कि वो ना जाए काम पे, लेकिन वो फिर भी जाता है, ठीक है? वो अपने मुल्क को छोड़ता है, उनकी अच्छी ज़िंदगी के वास्ते वो बहुत कुछ करता है। तो ये उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा है, जिसकी वजह से वो सुकून में रहते हैं। ज़ालिम भी बड़े-बड़े हैं, मैं ये नहीं कहता कि ऐसा नहीं है कि ज़ुल्म नहीं होता, ज़ुल्म बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन अगेन अगर मैंने आपसे कहा ना कि हम उन कंडीशंस को ले रहे हैं जहाँ पे चीज़ें शरीयत के मुताबिक हों, अगर शरीयत के मुताबिक देखा जाए, तो ज़िम्मेदारियाँ मर्द पे ज़्यादा हैं, जवाबदेह भी वो है सबका, मसऊल है ना, वो सवाल उससे हुआ जाएगा, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल भी ज़्यादा है। इन ऑल दिस उसके रिटर्न में उसको एक चीज़ चाहिए, वो है रिस्पेक्ट, जो उसका अदब, उसका ये नोशन रखना कि कोई मुकाबलाबाज़ी नहीं है। औरत जो है उसका काम अपने शौहर की बात मानना, उसको समझना, उसके मुताबिक चलना। इल्ला ये कि कोई बगैर शरई हुक्म दे या हराम का हुक्म दे, उसके ऊपर तो ज़ाहिर है वो किसी की बात नहीं मानेगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और वो एक सेटअप सही है, तो ये कभी भी ज़हन में ना रखे कि मैंने अपना हक अदा कर दिया है। नहीं, उसने भी अपने हकूक़ अदा किए हैं, वो भी करता है, ये भी करती है। तो ये नहीं कहना चाहिए इस तरह के मामलात। आजकल जिस मुआशरे में हम रहते हैं, वहाँ पे वो मिसोजिनी जैसे नाम आप बहुत सुनेंगे, हैं? कि जी मिसोजिनी बहुत ज़्यादा है जी, पैट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, ठीक है? वो बहुत सारी जगहों पे कहेंगे जी मस्कुलिन सेंटर्ड फैमिलीज़ हैं जी, हमें पसंद नहीं है। इस तरह की आप तहरीकें भी सुनते हैं, एनजीओज़ भी देखते हैं। अभी वो मार्च वगैरह भी चल रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर कि जी औरत जो है जी वो बराबर हो, बल्कि वो कहते हैं सुपीरियर हो, बेहतर हो, सेंटर्ड औरत होनी चाहिए। ये जो है वो सब माज़अल्लाह, फिर उसके ऊपर बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। तो बात फिर कहाँ तक चली जाती है? बात फिर कुरान और हदीस के इनकार तक चली जाती है। इसके एतराज़ भी करते हैं, इस पे आके भी लोग जो हैं वो वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे फिर क्या कुछ हो रहा है वो आप देखते हैं। हालाँकि वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे अगर आप देखिए जिन माशरों के अंदर वो सो कॉल्ड एनवायरनमेंट एम्पावरमेंट मिल चुकी है, वहाँ पे ज़िना किस लेवल पे हैं, वहाँ पे रिलेशंस कितने ख़राब हैं, वहाँ पे मिसयूज़ ऑफ वुमेन कितना ज़्यादा है, वहाँ पे बच्चों को उनके बापों का ही नहीं पता। वहाँ पे आप देखेंगे कि मुतल्लका औरतों के साथ क्या हो रहा है, जिस्म फ़रोशी किस हद तक है, पोर्नोग्राफ़ी कहाँ तक चली गई है।
آپ یہ سارا کچھ دیکھیں، یعنی آپ ذرا اپنی سر کو اٹھا کے ذرا دنیا کے اوپر اپنے گوگل پہ جا کے سرچ کر کے دیکھیں نا، کہ جس تحریکوں کو لے کر آیا جا رہا ہے ہمارے ملکوں کے اندر، اس تحریکوں کے پھر نقصان کس حد تک ہے، یعنی آپ نے کون سا کوئی بہتری لے کر آیا معاشرے کے اندر، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ جی وہ ویمن سینٹرڈ جو ہے وہ کوئی سیٹ اپ بن جائے ہے تو وہ تو اس کا مطلب بڑا واضح ہوا کہ شیطان ہی چاہتا ہے کہ عورتیں گھر سے باہر آ جائیں، آپ کی اولادیں بے پرورش رہیں، عورتوں سے کوئی سوال نہ کیا جائے، اور چونکہ وہ ایک چینج پیدا کر سکتی ہے آپ کے اولاد کے اندر، وہ پیدا نہ، ظاہر ہے جب وہ خود دین سے بیزار ہوگی تو اولاد بھی دین سے بیزار ہوگی، تو ان دی اینڈ کیا ہوگا، وہ جو ہم کہتے ہیں نا قیامت تب آئے گی، قیامت خود بتائے گی قیامت کیوں ضروری ہے، وہ جو کیفیت ہے، اب اس بات کو سمجھیں کب پوری ہوگی، کبھی غور نہیں کیا آپ نے کہ دیکھو نا، کبھی سوچے نا، حضور نے فرمایا کہ جب قیامت آئے گی تب کوئی کلمہ پڑھنے والا نہیں ہوگا، یا کلمے کا مطلب نہیں سمجھتے ہوں گے لوگ، اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ اتنے خالی ہو چکے ہوں گے، ظاہر ہے جب کوئی تربیت کرنے والا ہے تو وہ یہ اس کی پیومنٹ ہو رہی ہے، یہ بد سے بدتر کا جو سفر ہے وہ ایسے ہی تو ہے کہ اب وہ، ہاں اب آپ، اچھا پھر وہ آپ دیکھیں وہ جو انڈسٹریز ہیں بڑی بڑی فوڈ انڈسٹریز ہیں، وہ کیسے چلیں گی اگر گھروں میں کھانے پکتے ہوں گے، اگر عورتیں جو ہیں وہ ویسی ہوں گی جیسی ہماری مائیں یا ہماری دادیاں تھیں، کب کیسے ہوگا، تو اس کو چلانے کے لیے بھی تو یونٹ، اچھا پھر لوگ اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر میڈیکل اتنی بڑی جو امپائرز ہیں، میں بلکہ کہوں گا مافیا ہے جو، وہ کیسے چلے گا اگر شوگر کولیسٹرول اور سب کچھ آپ کو ملے گا، بلڈ پریشرز نہیں بڑھیں گے، تو ایوری تھنگ از ایکچولی اے پارٹنر ٹورڈز ایول، آل ایولز آر پارٹنرڈ، وہ ایک دوسرے کے پارٹنر ہیں، یک جٹ ہیں، جسے ہم سکتے ہیں ایک مٹھی بنے ہوئے ہیں، اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ آپ وہ چاہتے ہیں کہ آپ اس جال کو دیکھیں، اور وہ جو قرآن کا حکم ہے نا کہ زینت دنیا، کہ تمہیں جو ہے وہ شیطان جو ہے نا وہ زینت کرا کے دکھاتا ہے، اٹ شوز یو کلرفل، اچھا بہترین زبردست، ٹھیک ہے، مجھے اب یاد نہیں آ رہا، شاید ہگزلے کا ایک شارٹ ایسے تھا دا اسموک اسکرین کے نام سے، ٹھیک ہے، کبھی آپ کو موقع ملے، یہ امریکن رائٹر تھا، اس نے لکھا ہے، بتایا ہے کہ کس طرح سے جو ریئل فیسز ہیں اس کو ہم چھپا لیتے ہیں، جیسے کوئی میک اپ کرتا ہے تو کچھ اور لگتا ہے لیکن ہوتا کچھ اور ہے، تو کہتے ہیں ایسی جیسے اسموک اسکرین ہوتی ہے نا، جیسے یعنی وہ جو دھندلا شیشہ جس کو کہہ سکتے ہیں، کہ جس کے اوپر آپ کچھ اور دیکھ رہے ہیں لیکن اس کے پس سے پردہ کچھ اور ہوتا ہے، تو دنیا ایسے ہی ہے، تو جو سن رہ جائے، جو سنے گا بعد میں، میری ان سے گزارش یہ ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو، پہلے آپ کو اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ آپ جس دین کے پیروکار ہیں اس نے کہیں پہ کوئی چیز خالی نہیں چھوڑی، اس نے آپ کو ہر بات پرفیکٹ دی ہے، اس نے کوئی کسی جگہ پہ ظلم نہیں کیا، عورت کو تو جو مقام اور موقع اور جو سیکیورٹی اور جو عزت، جو شرف، جو کچھ اسلام نے دے دیا نا، وہ آپ کو اس سے پہلے کہیں نہیں ملے گا کسی نے دیا ہو، ٹھیک ہے، عورت تو کسی قابل ہی نہیں سمجھی جاتی تھی، جو کہتا نا کہ جی، تو اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، ہمارے جو نئے بچے ہیں بالخصوص ان کے اندر یہ باتیں بہت زیادہ بھر دی گئی ہیں، سو کالڈ جو ایجوکیشن ہم اپنے بچوں کو پرووائڈ کرتے ہیں اس میں یہ باتیں بتا دی گئی ہیں، جو بچے کارٹونز دیکھتے ہیں ان میں یہ باتیں بتائی جاتی ہیں، بہت حد تک چیزیں اگریسو حد تک خراب ہو چکی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو پیرنٹس کی نیگلیجنس ہے، پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، یا وہ کیا اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ آپ اس کو چیک اینڈ بیلنس بھی کر سکتے ہیں، اور بچے جو ہے نا وہ بہت زیادہ ان دی اینڈ دین بیزار ہو جاتا ہے، اگر آپ نے دینی مسائل کی بات کریں، اور ظاہر ہے جب آپ نے دین کی امپورٹنس ہی نہیں گھر میں رکھی تو کیا ہوگا کہ وہ کہے گا، آپ نے مسئلہ بتائیں گے، وہ کہیں گے سو واٹ، سو واٹ، تو یہ کہہ کے آپ سے آگے بڑھ جائیں گے، تو پھر وہ جو ایک خفگی ہوتی ہے، پھر وہ جو ذلت محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کو آپ چینج ہی نہیں کر سکتے، یہ بڑا مسئلہ ہے، اسی لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ اولاد جو ہے وہ 6 سال تک اپنی ماں کی ہے، 6 سال سے 3 ایج تک
ٹین شروع ہوتا ہے 13 سے، 13 سال تک وہ اپنے باپ کی ہے، اور پھر 13 کے بعد وہ کسی کی نہیں ہے، وہ اپنے دوستوں کی ہے. تو پھر بات سمجھ میں نہیں آتی. لوگوں کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے بات کیسے کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ. سمجھ نہیں آتا، گیپ بہت زیادہ ہے. وہ آپ سے بات نہیں کر پاتے، آپ اس سے بات نہیں. بچے ٹین ایجر ہو گیا تو پھر وہ اپنی ایک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں، پھر آپ اپنا ایک ویو پوائنٹ رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کا سمجھنے کا ذریعہ کچھ ہو رہا ہے، آپ کو سمجھنے کا ذریعہ. اس سے کیا ہوگا کہ پھر وہ آپ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو شاید وہ آپ کے روب سے یا ڈر سے تو ایسے کر دے گا، سر لا کے ایسے کر دے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ دل سے نہ مانے اس کو. ایسے وقت پہ کیا کرنا ہے؟ چینجز آپ نے پیدا کرنے شروع سے. اچھا اب نہیں کر پائے ہیں تو پھر بات پھر یہی ہے کہ پھر یو ہیو ٹو گیو ٹائم. پھر بہت ساری باتیں جیسے میں کہتا ہوں نا، ان لرن کر کے لرن کرنا ہوتا ہے. پھر بہت ساری باتوں کو بڑے اچھے طریقے کے ساتھ میں پھر بات کہیں اور نکل جاتی ہے شرعن، تو پھر وہ خود مکلف ہے، پھر آپ جواب دے نہیں ہے، پھر آپ کی تربیت جواب دے نا. جب بچہ جب بالغ ہو گیا، اس کا کھاتا شروع ہو گیا الگ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں. And now he himself is, or she herself is responsible for their every action. لیکن بیسڈ آن تربیہ ہے نا، تربیہ پیچھے سے کیا رکھی ہے. ٹھیک ہے، ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ ماں باپ آخر تک چلتے ہیں، وہ چاہے 60 سال 70 سال کا بچہ ہو جائے، اگر والدین زندہ ہوں تو تب بھی وہ کیئر تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ان کے لیے تو بچہ ہی ہے نا، چاہے 60 سال کا ہو جائے ان کے لیے تو بچہ ہی ہے. اللہ سلامت رکھے ہمارے والدین کو جن کے ہیں. آپ کو اللہ تعالیٰ دکھائے کہ کبھی آپ 60 70 کے ہوں اور والدین ہوں تو وہ آپ کو ایسے ہی دیکھیں گے جیسے وہ 6 7 سال کے ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. میں اپنی ماں کو کبھی کہتا ہوں، کبھی میری بات کبھی سے کم ہوتی ہے، ہماری مصروفیات ایسی ہیں، تو کبھی جب میری بات ہوتی ہے تو میں انہیں کہوں نا کہ امی بس اب میں بوڑھا ہو گیا. تو کہتی ہیں تم 35 سال کے، تو 33 سال کے، 34 سال کے، جتنے بھی وہ مجھے کہتے ہیں، اس عمر کے اندر ہی تم اپنے آپ کو کہتے ہو تمہیں کیا شوق ہے بوڑھا ہونے کا. میرے لیے بھی بچے ہو، تو میرے لیے بھی ویسے ہی جیسے میں نے پہلی مرتبہ تمہیں گود میں اٹھایا تھا. تو بالکل نہیں، خبردار تم نے نہیں کہنا. اگر نہیں امی، اب مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ میں جو ہے وہ میری عمر بہت اچھی ہو گئی ہے، میں چیزوں کو اور طرح سے دیکھتا ہوں، اب میں نوجوانوں کی طرح نہیں سوچتا. تو مطلب کہنے کا کیا ہے کہ آپ کو جو میں نے یہ ساری باتیں اس لیے کی ہیں کہ جب یہ والی سب باتیں سنتی ہیں نا خواتین، تو فوراً جو ہے وہ آج کی جو ایجوکیشن جو ان کے دماغوں کے اندر، یا آج کے جو 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 ہونے تو نہیں چاہیے، ٹی وی ڈراماز اور موویز اور ناولز جو پڑھتی ہیں، اور جو چیز ایک ہی طرح کا نیریٹو جب دماغ میں بھرا جاتا ہے تو وہ ہر چیز کو اس کے مطابق دیکھتی ہے، اور جس دنیا جو ورلڈ انہوں نے دیکھا ہے وہ اس کے مطابق دیکھتی ہوں. تو جب اس کے مطابق دیکھے گی تو پھر یہ حدیث تو سمجھ نہیں آئے گی اسے، وہ کہے گی یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ تو ظلم، معاذ اللہ ظلم کہتے ہیں اس کو، یا معاذ اللہ جو ہے وہ بری بات کہتے ہیں. تو یہ چیزیں درست ہرگز نہیں ہیں. تو یہ میں نے اسی لیے آپ کو ساری باتیں بتائیں. ان میں بہت سارے اسپیکٹس ہیں، اگر آپ ٹھیک کرنا چاہتے ہیں پھر آپ کو بہت ساری باتیں ٹھیک کرنی پڑیں گی، آپ کو بہت سمارٹلی لے کر چلنا پڑے گا چیزوں کو، تو پھر معاملہ ٹھیک ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ پھر وہ دیکھیں نا، نکاح شروع سے شروع ہوتا ہے کام. ٹھیک ہے، کہاں سے آپ نے بات. ٹھیک ہے، اب جو وہ جو کہتے ہیں نا کہ جہاں جہاں پہ ڈیمیج ہو گیا تو ٹھیک ہے، اس کو ریپیئر اور طریقے سے آپ اس کو سختی سے نہیں کر سکتے، ریپیئر نہیں کر سکتے، یو کانٹ. لائف میں لیکن بہت ساری چیزیں ہو چکی ہے، جیسے کہ ہاں جو بھی ہے ریورس کی اس پہ ریورس نہیں کر سکتے. تو اس کا مطلب اس کا مطلب پھر یہ ہے کہ وہی میں نے آپ سرچ کیا نا کہ جہاں جہاں پہ ہو چکی وہاں پہ پھر آپ کو واپس جا کے اسے کہتے ہیں نا کہ نیا لپڑا نہیں کھڑا کرنا آپ کو. اس میں پھر یہ ہے کہ آپ اسمارٹ موو کریں، چیزوں کو دیکھیں کہاں کہاں پہ ضرورت ہے اس کو ریپیئر کرنے کی. میک سٹ ڈاؤن. میں یہ کہتا ہوں ہمیشہ کہ جب آپ اپنے بچے بڑے ہو گئے نا باپ کے، تو ان سے آپ جیسے لوگوں سے ملتے ہیں نا، باہر اسٹرینجر سے ملتے ہیں، نوجوان لوگوں سے ملتے ہیں، ویسے ملیں. پھر آپ ان سے اس طرح نہیں ملیں. پھر ان کے پکڑ لڑکا ہے تو کہ یو آر اے مین، یو آر مائی فرینڈ نا، ٹاک ٹو می ایز اے فرینڈ نا، ایسے بات کریں.
ٹھیک ہے، بیٹی ہے تو اس کو نہیں بیٹی، اب یعنی یو آر اے وومن، یو آر اے گرل، تم ایک لیڈی ہو. میں تم اس طرح سے سمجھاؤں گا بات، سمجھو اس طرح سے، اس طرح دیکھو معاشرے کے اندر یہی ہے اور تمہارے سامنے یہ چیزیں ہیں اور تم اس کیسے سے دیکھنا، تو یہ سب ایسے ہوگا. پھر ایجوکیشن میں آپ کیوں کہہ رہا ہوں، ایجوکیشن کا بہت بڑا حصہ ہے اس کے اندر. ہم نے دین کی ایجوکیشن کیوں نہیں دی، میرا ایک سوال ہے آپ سے، کیوں نہیں دی؟ تو جواب آتا ہے کہ جی ہمیں خود ہی نہیں پتا تھا کہ اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے یا اس کا اتنا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. تو فرق پڑے گا اس سے، ورنہ مسئلہ کیا ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاتھوں سے سالہ سال پیسے دے کے اپنے بچوں کا دماغ فیڈ اپ کروایا چیزوں سے، خود کروایا. وی ڈیڈ اور اون سیلفس. سوسائٹیز اس طرح کی رکھی گئی ہیں. ہم نے ایسی صحبتیں کیوں نہیں دی اپنے بچوں کو جس میں ان چیزوں کی انہیں کیئر کروائی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا. تو دیز آر دا تھنگس. عورتوں کو بھی میں یہ کہتا ہوں، جب عورتیں گھروں میں آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ظاہر ہے انہوں نے بھی تو بہت کچھ نہیں پڑھا، تو آپ نے عورتوں کو اپ گریڈ کیوں نہیں کیا دینی اعتبار سے ساتھ ساتھ؟ تو جواب آتا ہے کہ ہمیں خود نہیں پتا تھا یہ بات ہے. ہاں تو زندگی گزر رہی ہے تو گزر رہی ہے، سونا جاگنا کھانا پینا اور پھر واپس دوبارہ وہی روٹین. ایسا تو نہیں ہے. اپ گریڈ کرنا بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، مسائل بتانے بھی ساتھ ساتھ ضروری ہے، تو پھر اسے پتا ہوگا کہ کہاں پہ کس کی کیا. اسی طرح دیکھیں صحیحین کے اندر یہ لکھا ہے کہ اور شوہر نے عورت کو بلایا، اس نے انکار کر دیا اور غصے میں اس نے ساری رات گزاری، تو صبح تک اس عورت پر فرشتے لعنت بھیجتے رہتے ہیں. ایک جگہ پہ لکھا کہ جب تک شوہر اس سے راضی نہ ہو اللہ اس عورت سے ناراض رہتا ہے. ایک جگہ پہ ہے عورت پر شوہر کا حق یہ ہے کہ اس کے بچھونے کو نہ چھوڑے اور اس کی قسم کو سچا کرے اور بغیر اس کی اجازت کے باہر نہ جائے، اور ایسے شخص کو مکان میں نہ آنے دے جس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہ ہو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں لازم ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ عورتیں شوہر کا تحفظ کریں، شوہر کو ناراض کر کے اللہ کی ناراضی کو اپنے سر نہ لیں. اب یہ بھی سمجھیں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھو آپ نے ایک سائڈ بتا دی ہے، دوسری سائڈ کیوں نہیں بتا رہے؟ تو دوسرے میں بھی بتایا گیا کہ عورت کی بارے میں بھلائی کرنے کی وصیت حضور نے کی ہے. حضور نے کہا کہ میں تم عورتوں کے حوالے سے ان کے ساتھ بھلائی کرنے کے حوالے سے وصیت کرتا ہوں، ٹھیک ہے، تم اس وصیت کو قبول کرو. بتایا گیا کہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی اور پسلیوں میں سب سے زیادہ ٹیڑھی اوپر والی ہے، جو اسے سیدھا کرنے چلے گا تو توڑ دے گا اور ویسے ہی رہنے دے تو ٹیڑھی باقی رہے گی. مطلب کیا ہے؟ مطلب کہنے کا یہاں پہ یہ تھا کہ بہت ساری جگہوں پہ وہ تمہیں لاجیکل نہیں لگتی ہوگی. مین لاجک از ڈفرینٹ، ویمن لاجک از ڈفرینٹ. فرمایا کہ وہ بہت ساری باتوں میں آپ کو لگے گا تو ہم کہیں گے یار یہ کیا کہہ رہی ہو تم، یعنی میں یہی بات کر رہا ہوں، تم وہاں کی بات کر رہی ہو، what are you talking about؟ تو فرمایا سے درگزر کرنا سیکھو. لیٹ ویمن بی ویمن، دیٹس اٹ. یہ بہت ساری جھگڑے ختم کر دے گا. اسمائل ایٹ اٹ اینڈ پاس اٹ، ٹھیک ہے، مسکرائیں اور آگے گزر جائیں. تو یہ سارے معاملات آپ کو دیکھنے شدید ضروری ہیں، ان چیزوں کو دیکھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے. تو اس کو ایسا ہی رہنے دو، ڈونٹ میک بگ چینجز لائک دس، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہم کیا کہتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کیا تم فلانا، تو تم بچی ہی ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، تم یہ کیا بات کر رہی ہو. تو اس سے بھی نقصان بعض اوقات ہم اٹھاتے ہیں. تو یہ والے معاملات نہیں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اٹس اوکے، جو ہے اس کے مطابق لے کے چلیں، ٹھیک ہے. لیکن ظاہر ہے جہاں اس کو سکھانا ہے. اب میں جو سکھانے کی بات کرتا ہوں تو اس کے بہت سارے اسمارٹ ویز ہیں، وہ آپ کو آنے چاہیے. ہر بار ہر چیز جو ہے نا وہ ڈانٹ کے نہیں سکھائی جاتی، یا سختی سے نہیں سکھائی جاتی، یا حکم دے کے نہیں سکھائی جاتی. بہتر انداز بھی ہوتا ہے، بس وہ بہتر انداز ہمیں اپنانا چاہیے، اس سے بہتری ہوگی، ٹھیک ہے. اور یہ بات ہے. اسی طرح فرمایا کہ مسلمان مرد عورت مومنہ، یعنی مسلمان مرد عورت مومنہ کو مبغوض نہ رکھے، یعنی اسے غصہ نہ دلائے. اگر اس کی ایک عادت بری معلوم ہوتی ہے تو دوسری پسند تو ہوگی نا، کوئی تو پسند ہوگی نا، تبھی تو شادی کی ہے نا آپ لوگ. تو شادی کی ہے تو اس کی اچھائیوں پہ زیادہ غور کریں. حضور نے فرمایا اس کی اچھائیوں پہ، ٹھیک ہے، کوئی باتیں نہیں سمجھ آتی تو اگنور اٹ، اٹس آل رائٹ، کچھ نہیں ہوتا. یہ فرمایا حضور نے عادت سے، ٹھیک ہے. تو بری عادتوں سے چشم پوشی کرنی چاہیے اور اس طرح سے جو ہے وہ اچھی نظر کرنی چاہیے. اچھا، پھر وہی بات کہ جیسے مردوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے لیے بھی کہا نا کہ سجنا سنورنا چاہیے. تو عورت مرد کو بھی چاہیے کہ وہ عورت کے ایکسپیکٹیشنز کے مطابق تو پورا اترے، اس سے اچھے سے بات تو کرے. وہ عورت آپ سے کیا ہی مانگتی ہے، یہی کہتی ہے نا کہ آپ تھوڑا ذرا اس کی بات سن لیں یا اسے اچھے انداز سے بات کریں. عموماً جو ایک جنرل مسئلہ ہم دیکھتے ہیں میرجز کے اندر، ٹھیک ہے، وہ جی وہ کہتے ہیں کہ جی اور یہ تو یہ بات نہیں سنتا، یہ اچھے سے بات ہی نہیں کرتا،
یا جناب جو ہے یہ میرے ساتھ سلوک اس کا بھی عجیب سا ہے، از ویری روڈ سم ٹائمس، ٹھیک ہے، اور وہ یہ کہتی ہے کہ جی مانیٹریلی میرا خیال نہیں رکھتا، یہی کہے گی نا، رومانٹک نہیں ہے، ایک جملہ آتا ہے میرا شوہر رومانٹک نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی ہی از ویری ڈرائی ٹو می، کیوں ہے بھائی ڈرائی، وائی؟ سو یعنی مطلب کہنے کا کیا کہ دیز آل تھنگس شوڈ بی سالوڈ بائی اے مین، تو اس کو بہت ساری باتیں اس کے مطابق دیکھنی ہے، یہ ہے وہ ٹیڑھا ہونا، یہ کوئی معاذ اللہ بعض وقت اس کے بھی لوگ باتیں کرتے ہیں جو لبرلز ہوتے ہیں نا، وہ یہ ان حدیثوں کو بڑا مس یوز کرتے ہیں اور بڑا مس گائیڈ کرتے ہیں لوگوں کو، حالانکہ یہاں پہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعریف عورت ہی کی ہے، اور بار بار جو کہا یہی ہے کہ اسی کا خیال رکھنا ہے، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور یاد رکھیے کہ وہ فزیکلی ایموشنلی لاجیکلی بھی بہت ساری جگہوں پہ وہ تھوڑی سی کمزور ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ اگر سمجھدار ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زیادہ سمجھداری دکھانی ہے، آپ اگر اس بات کو پراؤڈ کے طور پہ لینا چاہتے ہیں تو چلو بی اٹ، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مطلب اس کا ہمیں زیادہ دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم پہ ذمہ داری زیادہ ہے، جواب ہمارے ہونے زیادہ تھے نا، مطلب یہ ہے در حقیقت، لیکن اگر کوئی چلو یہ کہ سمجھ دوسری طرح بھی سمجھ لے تو مطلب یہ ہے کہ عورت تو جو ہے اس کے لیے وہ کمزور ہے نا، اگر تو کمزور کا حق ہے کہ اس کا خیال زیادہ رکھنا، یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ آپ اس کی ویکنیسز کا فائدہ اٹھائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی پرفیکشن نہیں ڈھونڈیں اس میں مطلب کہنے کا یہ بہت ساری توقعات ایسی نہ بنا لیں کہ پتہ نہیں وہ کیا ہی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، وائس ورسا کہتا ہوں دونوں کے ایک دوسرے کے ساتھ یہ ہونا چاہیے کہ بہت سارے معاملات کے اندر جو ہے نا وہ ہونا چاہیے۔ پھر عورتوں کے اندر ایک چیز ہوتی ہے کہ وہ بڑبڑاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ موڈ چینجز آتے ہیں، موڈ سوئنگز آتے ہیں، تو اس کو اچھے انداز سے گزارنا آنا چاہیے آپ کو، ٹھیک ہے، اور صبر کریں، انشاءاللہ وہ صبر کا آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، اخلاق بہترین کریں، کبھی گھر میں بیٹھ کے دیکھیں کہ میں بہت لاؤڈ تو نہیں ہوں گھر میں، اگر ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، بعض اوقات نا وہ ایک ٹون سیٹ ہو جاتی ہے گھر کے اندر مرد کی، تو وہ ہمیشہ اسی ٹون میں رہتا ہے، وہ ایک آپ کا پرسپیکٹیو خراب کر دیتے ہیں، یعنی بعض اوقات بہت کچھ آپ کر رہے ہوتے ہیں لیکن ایٹیٹیوڈ ایک ایسی چیز ہے، اخلاق ایک ایسی چیز ہے جو سب پہ پانی پڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے، کھانا نہیں اچھا بنا ہوگا آپ نے پتہ نہیں کیا کر دیا، کیا ہی کر دیا، ٹھیک ہے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ رائٹ بھی ہوں گے اگر، لیکن وہ جو جس انداز میں رائٹ ہونے کے باوجود جو انداز اپنایا وہ ساری چیز آپ کی وہ ٹارنش ہوگی، پوری امیج ٹارنش ہوگی، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، آپ کو اچھے انداز آنے چاہیے، کریم آقا اسلام کی ایسی مثالیں ہیں، میں بھی مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ عرض کروں گا، تو اس میں کریم آقا اسلام نے بڑے اچھے انداز کے ساتھ چیزوں کو مینیج کیا ہے، بڑے اچھے انداز سے بتایا ہے، ایسے کر کے دکھایا ہے کہ گھر میں ایسا ہو جائے اور ایسی چیزیں آ جائیں تو آپ نے اس کو نیوٹرلائز کیسے کرنا ہے، وہ ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے وہ غیرت میں آ کر، غیرت جب ہم کہتے ہیں عربی میں یا ہماری اسلامک ٹرمز میں تو اس کا مطلب انوی جو آپ نے دکھائی ہے، دوسری بیوی بیٹھی تھی ام سلمہ تھی، تشریف فرما تھی کریم آقا اسلام کے ساتھ، تو وہ آپ عمر میں ذرا چھوٹی تھی نا، عمر میں ذرا کم تھی، تو آپ نے پیالہ توڑ دیا تھا، جو ایک ہوتا ہے نا فیکٹر ہوتا ہے عورت کا کہ دوسری عورت کیوں ہے میرے شوہر کے ساتھ، تو وہ جو توڑا تو حضور اسلام نے اس کو بڑے اچھے طریقے سے نیوٹرلائز کیا اس کو، یعنی وہ آپ نے ایسے مارا زمین پہ رکھا ہوگا یا جو بھی کیا ہوگا، تو آپ نے مسکرا کے کہا کہ دیکھو دیکھو، اب وہ ان کو ام سلمہ کو کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں ام سلمہ کو، کہ دیکھو دیکھو عائشہ جو ہے تم پہ غیرت کر رہی ہے، پسند کیا اس کو، لیکن دیکھو تم پہ غیرت کر رہی ہے، اس نے تو کیسے کر دیا، تمہارا پیالہ توڑ دیا اس نے، ٹھیک ہے، اب وہ کہتی ہیں کہ آپ کھائیں اس کو، میں مسلمہ کو کہا کہ آپ اس کو کھائیں ورنہ میں یہ توڑ دوں گی، تو مسلمان نے نہیں کھایا تھا، وہ جو دیکھ رہی تھی، تو انہوں نے ایسے رکھا تو ٹوٹ گیا، کریم آقا نے وہ پکڑ کے ان کو اب اچھا مسلمان سے بڑا پیارا پیالہ توڑ دیا نا، اب یہ تھوڑا سا یہ پکڑو اور اس کے چہرے پہ لگاؤ ایسے کر کے عائشہ کے، تو انہوں نے اسی وقت اس کو نیوٹرلائز کیا، وہ ہنس پڑی، جو ایک یعنی وہ جو ایک
काइंड ऑफ हीट आर्ग्यूमेंटेशन हो सकती थी, जो आर्ग्यूमेंट हीट पकड़ सकता था उसको अपने अच्छे अंदाज से डाइवर्ट करके दूसरी तरफ, यानी खुद रिएक्ट नहीं किया कि ये क्या कर दिया, ये क्या हो गया, तुमने ऐसे क्यों, ऐसा नहीं किया. सो दैट इज द विजडम जो मर्द को देखनी चाहिए. ठीक है. वो हज़रत खदीजा तआला को याद फरमाया करते थे रसूलुल्लाह, तो आप कहते हैं आप क्या उन्हें याद करते रहते हैं ना, उन्होंने आपको इतनी अच्छी बीवी दी है. ठीक है. तो आप उससे भी जो है वो अच्छे अंदाज से उसको न्यूट्रलाइज करते थे. मतलब कहने का ये अपने अपने घरों का माहौल और अपनी भी ज़ौजा का मूड हमें पता होता है अच्छी तरह, तो आपको मूड अंडरस्टैंड करना भी आना चाहिए. मतलब कहने का ये है मेरा. और अहादीस में ही सबक मिलता है कि हम वो बाज़ औक़ात वो चल रहा होता है रेडियो, तो उस रेडियो को एंजॉय करना सीखें. ठीक है. हाँ, उसको एंजॉय करना सीखें. हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए. नहीं प्रैक्टिकली हुजूर ने करके दिखाया ना. मैं यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि प्रैक्टिकली सब कुछ करके दिखाया हमारे सहाबा कराम ने. अच्छा चलें, क्योंकि बहुत ही परेशानी है, तो एक किताब है अस्सब्र अला ज़ौजात के नाम से. ठीक है. कि औरतें उन आइमा के वाक़यात के जिन्होंने अपनी बीवियों के मामलात के ऊपर सब्र किया है. एक बड़े बड़े आलिम थे, बहुत बड़े आलिम थे, मुहद्दिसीन के दौर की बात कर रहा हूँ. उनकी ज़ौजा ने गुस्से के अंदर उनकी सारी किताबें बहा दी, तो उन्होंने उस पर सब्र किया, फिर दोबारा लिखी सारी किताबें. ठीक है. हाँ, तो ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है. तो ये नहीं, मतलब देखें, दीन ने ना कोई चैप्टर खाली छोड़ा नहीं है आपके लिए. आप ये नहीं कह सकते कि जी मैं ये इम्प्रैक्टिकल, दीन में कोई इम्प्रैक्टिकलिटी नहीं है. याद रखें, दीन ने वही बताया जो प्रैक्टिकल है. ये एक अपनी ज़हन से निकाल दें इस बात को कि ये प्रैक्टिकल नहीं हो सकता. ना यू कांट, यू डोंट वांट टू डू इट, ये एक अलग मसला. हाँ, नहीं ये भी गलत मैं जुमला कहूँगा, जुमला ठीक नहीं है. हम इस लायक मतलब क्या होता है, दीन ने हमें वो बात दी है जिसके लायक हर इंसान है. बस बात ये, जो आपको लगता है मैं नहीं कर सकता या मुझसे नहीं हो रहा, तो वहां पे सब्र करने का हुक्म दिया है. देखिए, हुक्म का मतलब क्या होता है. हुक्म का मतलब ये होता है कि हमने उसको मानना है. ईदर यू लाइक इट और यू डोंट लाइक इट, इवन इफ यू वांट इट और इफ यू डोंट वांट इट. हुक्म का मतलब ही होता है ना. हमारा मसला ये है कि हम दीन को फॉर ग्रांटेड लेते हैं, या दीन अपनी मर्जी का पसंद करते हैं कि मेरी मतलब का है, मेरी बात मतलब की है तो वेल एंड गुड, मेरे मतलब की नहीं है तो फिर मैं क्यों, फिर हमारे पास एक्सक्यूजेस क्यों है हमारे पास, उज़र क्यों है हमारे पास. अभी वो पिछले दिनों कोई मसला हुआ, उस पर ही बात हुई, तो इसी बात पे हमारी एक दोस्त से नाराज़ी हुई कि उन्होंने कहा कि जी ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, वो आपने क्यों कबूल नहीं किया. तो मैंने कहा वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरे पास मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के दलाइल हैं. सो बी इट. आप ज़्यादा पसंद नहीं करते इस बात को, तो फिर आप जो है वो ये कर सकते हैं कि आप मुझे छोड़ दें, या मुझे ना मिला करें, या मुझे ना देखा करें. बड़ी मोहब्बत से मैंने बात इज़्ज़त से की कि आप ये कर सकते हैं, आप यही कर लें. ठीक है. तो मतलब कहने का ये क्या है कि आप इन तमाम बातों को, इन तमाम चीज़ों को अच्छे अंदाज से न्यूट्रलाइज कर सकते हैं ना, उस अंदाज से न्यूट्रलाइज करें. तो ये जिद नहीं आपने लगानी किसी भी जगह पे कि कोई भी चीज़ मेरे मुताबिक हो. दीन का मतलब ही है. ये दोनों बातें, अच्छी बात आपने सवाल किया, आई रियली लाइक इट, अप्रिशिएटेड. ये आप याद कर लें, दो बातें. इस्लाम में कुछ भी इम्परफेक्ट नहीं है, एक बात. दूसरी बात, इस्लाम ने कोई हुक्म ऐसा नहीं दिया जो आप और मैं नहीं कर सकता. सब कुछ डूएबल है. अल्लाह ताला किसी पे इतना वजन नहीं डालता कि उसको उसको वो बर्दाश्त ना कर सकता. हाँ, जुल्म हो जाता है और कहीं भी हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है. यानी इस पे कोई जेंडर स्पेसिफिकेशन नहीं है, और इस पे कोई जनाब एज स्पेसिफिकेशन नहीं है. वो सगे वालदैन भी हो तो जुल्म कर सकते हैं, बीवी भी हो तो जुल्म कर सकती है, बच्चे भी हो तो जुल्म कर सकते हैं, और सो ऑन, बाप शोहर बेटा भी जुल्म कर सकते हैं. होता है, इट्स ओके. दुनिया के अंदर रहते हैं, दुनिया इसी का नाम है. और जहाँ पे आपकी वो जो कहते हैं ना कि हद ख़त्म हो रही है,
اور برداشت ختم ہو رہی ہے وہیں پہ صبر کرنا ہے. صبر کا اجر اسی لیے اللہ نے دیا ہے. اللہ نے اسی لیے حکم دیا ان اللہ مع الصابرین. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صبر کرو گے تمہیں دنیا چھوڑ دے گی. کہا نہیں, دنیا چھوڑتی ہے چھوڑ دے, تمہارے ساتھ خود اللہ عز و جل ہے. صبر کا کتنا بڑا اجر ہے, اس سے بڑا اجر کو چاہیے آپ کو؟ اللہ خود, آپ کا مالک خالق خود کہتا ہے کہ بھی سب تمہارا کام صبر کرنا ہے بس, پھر اللہ تمہارے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, وہ صبر والا زوجات میں کو بھیج دوں گا, وہ پڑھنا شروع کرتے ہیں آپ. تھوڑا سوال ہے, جی, کیا لمٹس ہے, مطلب ایک پیشنس لیول کتنا ہونا میں کہتا ہوں لمٹ لیس ہے. ہے مشکل. جس حد تک آپ پیشنس کر سکتے ہیں. دیکھیے یہاں پر میں سمجھ سکتا کہ ہم ایک لیول پہ آ چکے مجھے یہ پتا ہے کہ آپ ہیں. ماشاء اللہ, یہ رضوان بھائی اور شہاب سے ایکسپیکٹ نہیں کرو گے کہ اب لوگ چاکلیٹ بوائے ہیں. نہیں نہیں پھر بھی مطلب ایک پریکٹیکل ہے, یہ ابھی لوگ دہلی میں دیکھ کر چل رہے ہیں. نہیں الحمدللہ, نہیں ہم بھی تو پروسیس میں آ گئے نا. مطلب نہیں, میرا یہ ماننا ہے جاتے میں یہ دیکھا کہ ان کی کچھ چیزیں پکڑ کے نا, مطلب وہ کچھ بولے گے ان کی مزاج میں ویسے ہی بات کرو کہ ہاں وہ ایسا, تو ان کی بہن کو میں نے دیکھیں وہ نا, میں آپ کو صحیح بتاؤں, میں سمجھتا ہوں کہ ان کو زیادہ پتہ ہے مینج کرنا ہم سے. نہیں سر بھائی, ہاں, چاکلیٹ بوائے ان کے نہیں کیسے نہیں, بھی وہی انہوں نے بہت کچھ سیکھ لیا دنیا سے. رات کو نہیں مطلب وہ کچھ چیز بولتے ہیں تو پھر وہی ان جی کی جی چیز جی سے جی اسٹارٹ جی کر جی دو. جی جی, اصل میں نا جو ذرا ہمارے سے جو پہلے والا سسٹم ہے نا, میں آپ کو بتاؤں فردین بھائی, جو ہم سے پہلے والا سسٹم ہے نا, اس کے اندر میرج اور ہسبینڈ بینگ ہسبینڈ اور ایکسپیکٹیشنز آف اے ہسبینڈ بہت ڈفرینٹ تھیں. آج کے زمانے میں بہت ڈفرینٹ, یہ بھی ایک فرق ہے. ٹھیک ہے, پھر بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا, آپ مانے یا نہ مانے, بہت ساری جگہوں پہ اپنے اپنے باپوں سے انفلوئنسڈ ہوتے ہیں. تو جب ہم نے باپ کو دیکھا کہ ویسے کہ دیکھا آنکھ دکھا کے, تو ہماری امی نے ایسے کر لیا. ٹھیک ہے, تو اب ایسا نہیں ہے. ہمارے امی ابو سے سارے ماں باپ ایسے ہی تھے. ہاں, تب ایسے وہ تھے نا. ٹائم سوشل میڈیا تھا نہیں. تو پھر گریجولی اس میں چینجز آ گئے وقت کے ساتھ ساتھ. اب ویسا ہوتا نہیں ہے. ہم بعض اوقات ویسا امیڈیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ایکسپیکٹ بھی ایسا ہی کر رہے ہوتے ہیں, اور جب ایسا نہیں ہوتا تو پھر ہم اس پہ غصہ کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, جنریشنز میں چینجز آتے ہیں, انفلوئنسز بدلتے ہیں. تمہیں کانورسیشن ہے تو میں تھوڑا شیئر ہی کروں گا. یہ ایسا نہیں کہہ سکتا میں یہ بہت خراب ہے, لیکن ہاں یہ ایک پوائنٹ ضرور ہے جو میں نے پچھلے 18 سال سے ایکسپیرینس کیا ہے, سینس آف ہیومر. یہ مطلب ایسا ہے کہ 1 روپے اور 100 روپے ہے, اب وہ 99 روپے کا جو گیپ آ رہا ہے نا, وہ اتنا کوئی بات نہیں, دیکھیں کوئی بات, یہی پیشنس ہے اور یہ اجر ہے. یہ میں نے آپ سے عرض یہ کیا نا کہ آپ نے ان طرح کی چیزوں کو, اور ویسے کوشش کیا کریں کہ جب بھی مسائل پوچھیں تو مثال دے کے پوچھا کریں. مطلب یعنی تھرڈ پرسن ڈز لائک دس, زید کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو پھر کیا ہے, بکر کے ساتھ یہ مسئلہ ہو تو پھر کیا ہے. ٹھیک ہے, ہمیشہ جہاں نہیں, شریعت پاک کو اس بات کو پسند کرتی ہے. آگے دیکھیے کہ مطلب کہنے کا یہ ہے, اب حکم یہ ہے کہ اگر کسی کو غصہ آ جائے, شوہر کو آ جائے, تو کوشش یہ کرے کہ وہ ناحق زبان نہ چلائے. اور یہ تو بہت ہی بڑی بات ہے کہ معاذ اللہ کوئی ہاتھ اٹھائے, استغفر اللہ من ذالک. اور اگر کرے تو اس پہ توبہ واجب ہے. اگر کوئی ایسی بات کرے تو توبہ واجب, دل آزاری بھی کرے تو توبہ واجب ہے. ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کی لڑائی ہو گئی ہے نا, تو اپنے رب سے توبہ بھی کرنی ہے کہ مولا مجھ سے زیادتی تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ شاید نہیں ہوتا ہمارے ہاں, لیکن ایسا کرنا ہے. یہ کرنا ایسے نہیں, بیوی کو سوری بولنا مشکل ہے. نہیں, وہ بہت زیادہ عام ہونا چاہیے. نہیں ہوتا تو آج سے شروع کر دیں. ہاں, اور اگر آپ کہہ نہیں سکتے, میں جملہ کہتا تو اکثر یہ, چونکہ میں نے آپ سے عرض کیا نا, اللہ نے ایک فضل یہ کیا ہوا ہے الحمدللہ کہ میری سال کی پریکٹس ہے کہ میں لوگوں کی باتیں سنتا ہوں, ان کے مسائل لیتا ہوں. لوگ مجھ سے اپروچ کرتے ہیں, اس قابل سمجھتے ہیں کہ چلو مجھ سے ڈسکس کر لیتے ہیں. بہت ساری پرائیویٹ باتیں مجھ تک آتی ہیں, تو مسئلوں کو سولو کرنا ہوتا ہے نا. تو بہت سارے ہمارے ہاں جو مسائل ہیں وہ کمیونیکیشن کے زیادہ مسائل ہیں. مرد عورت اسے کمیونیکیٹ نہیں کر پاتے. بالخصوص مرد جو ہوتا ہے نا, وہ شائع ہوتا ہے یا ایگوئسٹک ہوتا ہے تھوڑا سا. وہ اپنی بات, اپنے ایموشنز کہہ نہیں سکتا, ایکسپریسو نہیں ہے, یعنی بائی ڈیفالٹ ایسا ہے. ٹھیک ہے, یہ نئے بچوں کے لیے بالخصوص عرض کروں کہ
याद रखिए कि मर्द जो होता है ना, हमारे हमने अपने बापों को देखा हो, आपने देखा हुआ है, ज़रा जनरेशन से पीछे आ जाओ थोड़ा, तो आप देखेंगे कि वो कह के नहीं इज़हार करते थे कभी, बल्कि उनकी जो केयरिंग, उनका जो मोहब्बत है उसका इज़हार ही है कि वो अगर लड़ाई होगी है घर में और तो खाना नहीं खाया हुआ तो उसने आके खाना डाल के ऐसे करके रख देना है। उसने नहीं कहना कि खा लो या मुँह बुरकी बना के नहीं डालनी उसने, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना? उसने उसने कहना है बच्चे कुछ बड़े को कि तेरी माँ जो है ना वो ऐसे से जा फटाफट, खबरदार मैं तेरी ढंग, तो उसको 2-3 लगा के तो मतलब कहने का क्या है कि वो, तो ये उसकी मोहब्बत है, ये उसकी मोहब्बत है, लेकिन वो इतना उसको इतना मौका नहीं मिल सका कमाने में, दुनिया देखने में, कि वो इमोशनली इस तरह का हो सकता। ये एक मसला है, ये एक बहुत बड़ी बात है, मैं आपको बताऊँ। ये कई जगहों पे फ़र्क है। अब ज़रा ये तब्दीली आ गई है। अब के मर्द भी ज़रा औरतों जैसे हैं, औरतें भी मर्दों जैसी हैं। अब तो मामला बहुत तरह का हो गया। अब तो चीज़ें कुछ और तरह चली गई हैं, लेकिन मैं बताना ये चाहता हूँ कि जिस एज को हम जानते हैं, यानी जिस जहाँ से हम देख के आए हैं चीज़ों को अभी तक एज़ एन एग्ज़ाम्पल, उसमें ये चीज़ें ऐसी, मर्द ऐसा ही था, ठीक है? और कहीं न कहीं ये बात अभी अभी तक तो मैं देखता हूँ कि मर्दों में ये है, जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं या पुरानी हो गई हैं, तो उनमें ये मसला ज़्यादा है कि वो एक्सप्रेसिव नहीं होते बेचारे, ठीक है? उनको एक्सप्रेस करना बाय डिफ़ॉल्ट नहीं आता। उसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं और औरत ये एक्सपेक्ट कर रही होती है कि वो बहुत एक्सप्रेसिव हो, तो यहाँ पे एक मसला आता है। दूसरा ये है कि वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो मैं अक्सर कहता हूँ कम्युनिकेट नहीं कर पाते, मैसेज कर दें दूसरे को, लिखें, राइट टू हर। आप जो बात नहीं कह सकते, ठीक है? तो उसको मैं अपनी बात अब सर्च करता हूँ। मैं बहुत सारी बातें, दुनिया जहाँ में हम लेक्चर्स देते हैं, बहुत सारी बातें मैं नहीं कह सकता, तो मैं उसको टेक्स्ट के तौर पे बाज़ औक़ात तहरीरन लिखता हूँ और लिख के जो है उसको भेज देता हूँ कि भई ये बात मुझे यहाँ पे ऐसे-ऐसे महसूस हुई है और मेरा इस पे ये नज़रिया है। नाउ टेक इट और लीव इट, दैट्स योर ओन ऑप्शन, ठीक है? वो एक अलग मसला है। मगर मैं अपनी बात का इज़हार करना आना चाहिए आपको। फिर उलमा लिखते हैं अपनी औरतों को आई लव यू कहना सीखें। हुज़ूर इस्लाम की हदीस है, जिससे प्यार करते हो उससे इसका इज़हार करो कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये हुज़ूर की हदीस है। और ऐसे मुहद्दिस गुज़रे उन्होंने फरमाया कि जो कहना है कि अहब्बक कहना, यानी मैं तुझसे प्यार करता हूँ। ये कहते हैं ये ऐसा जादू है कि जिसका असर बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो ये अपनी औरतों को कहना सीखें। ये यानी ये वो चीज़ें जिसकी तालीम उलमा ने दी है आपको। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक जो पर्सपेक्टिव, ये जो आज हम डिस्कशन कर रहे हैं ना ये वाली, आप यकीन करें कि जब ये नशर होगी तो लोग कहेंगे कि अच्छा ये तालीमात हैं दीन की। लोगों ने ये समझ रखा है कि शायद दीन बड़ा ड्राई है इस हवाले से, इस पार्ट ऑफ लाइफ के ऊपर बहुत ड्राई है या बहुत मेन सेंट्रिक है। मैं आपको यकीन करें, जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि वो ज़्यादा वेमेन सेंट्रिक की है, ज़्यादा साइड उसने वेमेन ही की ली है, उसी की तरफ ज़्यादा नरमी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अगेन इज ऑन अस, ऑलवेज ऑन अस, ऑन मेन, ठीक है? तो इस बात को हमेशा ज़हन में रखना है आपने, ठीक है? अगर वो खाना नहीं पकाती तो लिखा है कि सब्र कीजिए, ठीक है? अपनी मामूली लज़्ज़त की खातिर जो है वो एमी डांट डपटना, मार धार करना, क्या हो गया? अपनी ये 2 इंच के गोश्त के लोथड़े के लिए आप इतने दिल दुखाएँ, घर का माहौल ख़राब करें। मैं अक्सर जुमला कहता हूँ, पिछले दिनों मैंने एक तहरीर लिखी थी, अगर आप लोग पढ़ते हैं मेरी तहरीरों को, तो मैंने ये अर्ज़ किया था लोगों को कि आप अगर दुनिया सीखना चाहते हैं ना, तो आप लोगों की ज़िंदगियों को पढ़ें, लोगों के किस्सों को सुनें, उन बिलख़ुसूस जो अब कामयाब हैं, कभी सुने उनसे कि उनके रिग्रेट क्या हैं, ठीक है? और वो क्या मामला चल रहे हैं उनके साथ। जब आप ये सुनेंगे, जब ये आप सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि उनके बचपन के जो ट्रॉमाज़ हैं वो सारी ज़िंदगी साथ चलते हैं उनके। बाप की कही हुई सख्ती, गलत बात, वो जुल्म कभी हुआ हो, कोई ज़्यादती उससे हो गई हो, तो वो सारी ज़िंदगी नहीं भूल पाते। यानी बहुत सारी बातें जो हम आप देखते हैं वो शेप करती हैं किसी बंदे को अच्छा या बुरा बनाने में। बहुत सारे क्रिमिनल्स अगर आप देखेंगे ना, क्रिमिनल्स क्यों हैं? तो आपको पता चलेगा जब उनकी आप काउंसलिंग देखते हैं, जब उनको पढ़ते हैं, इंटरव्यूज़ को देखते हैं, तो पता चलता है कि उनका बाप ऐसा था या उसके बाप उसको अवेलेबल नहीं था जब उसकी ज़रूरत थी। तो ये कम्युनिकेशन गैप्स है ना। घरों के अंदर मामलात अच्छे नहीं थे, माँ से जुल्म ज़्यादती हुई थी या माँ ने कोई गलती की हुई थी, तो उसका एक ट्रॉमा सारी ज़िंदगी उसके अंदर रहा।
اور اس نے اس کی زندگی کو شیپ کیا باقاعدہ. یہ ساری باتیں فرق ڈالتی ہیں. فیملی اتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے, میاں بیوی کا رشتہ اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بینگ اے پیرنٹ ہونا اتنا شدید امپورٹنٹ ہوتا ہے. اس کا احساس رکھیں, اس کو اپنے ذہن میں رکھیں, تو پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ بہت ساری باتیں تو وہی بتا رہے ہیں کہ اپنی زبان کی خاطر یو آر میکنگ این امپیکٹ آن لائیوز وچ آر واچنگ یو, جس کا ہمیں بعض اوقات وہ خیال نہیں ہوتا, ہم اس کو یاد یعنی ہم احساس نہیں کر پا رہے ہوتے کہ اتنا امپیکٹ بھی ہو سکتا ہے, لیکن یہ ہوتا ہے, یہ ہوتا ہے. آپ جب دنیا کو پڑھتے ہیں تو وہ چلتا ہے کہ اٹ از اے بگ تھنگ. ٹھیک ہے, اور ہاتھ کا جو زخم ہوتا ہے نا وہ بھر جاتا ہے, زبان کے زخم نہیں بھرتے. اور یہ جو اکثر مردوں کو مسائل ہوتے ہیں نا عورتوں سے, وہ یہی والے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ برداشت کیسے کریں, وہ تو اڑا دیتی ہے, ایسی سی بات کرتی ہے کہ نیندیں اڑ جاتی ہیں, بلڈ پریشر ہو جاتے ہیں, شریانیں پھٹ جاتی ہیں, ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں. یس اٹ ہیپنز, آئی نو دس اٹ. صبر اسی کا نام ہے. حکم یہ ہے کہ اٹھ کے چلا جائے, اکیلا ہو جائے, خاموش رہے, نکل جائے گھر سے. ٹھیک ہے, اس طرح کی چیزیں کر کے اپنے غصے کا اظہار کر لے. دیٹس وے بیٹر دین میکنگ اینی کائنڈ آف ایشوز. ٹھیک ہے, نہیں سمجھ آتی, بہت سختی ہے, بہت معاملات ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ بھی یہ کام نہیں چل رہا, تو پھر طلاق کا آپشن ہے آپ کے پاس ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری باتیں سکھائی گئی ہیں ہمیں دین کے اندر, سب باتیں موجود ہیں, ان ساری چیزوں کو دیکھنا تو. اچھا پھر دیکھیے, تو میں نے کیا کہا کہ پھر وہ جہاں جہاں پہ حقوق اگر اس طرح سے ہوں تو سوری کرنے میں بھی آپ کو ہچکچانا نہیں چاہیے, نہ عورت کو نہ مرد کو, دونوں کو. ٹھیک ہے, آپ کی بات سن کے تو عجیب لگتا ہے, میں نے دیکھا ایسی جس معاشرے میں رہتے ہیں ابھی عورتیں سوری نہیں کرنا پسند کرتے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ یہ بھی نہیں سکتا, تو یہ بھی ہوتا ہے. تو دونوں طرف کا سلسلہ ہے. اب آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ مرد نہیں کر پاتا, نہیں عورتیں بھی نہیں کر پاتی, لیکن یہ ہونا چاہیے. پھر اتنے سالوں کی پھر کیمسٹری کہاں گئی آپ کی, پھر آپ نے کیا سیکھا ایک دوسرے کے ساتھ رہ کے, اگر آپ یہی نہیں کر پائے تو, اگر آپ کھل کے بات نہیں کر سکتے تو پھر ہیلدی ریلیشن شپ جہاں میں نے دیکھے ہیں نا, اچھے ریلیشن شپس, ان میں سب سے اہم ترین بات کمیونیکیشن ہے. وہ گھر میں کمیونیکیٹ کرنا جانتے ہیں, وہ اپنی بات رول بنا لیں کہ وٹ ایور اٹ از وی ول ٹاک. ٹھیک ہے, اور یہ سب چیزیں ہوں گی تو پھر آپ ایک ہیلدی ریلیشن شپ بنا سکیں گے, ادروائز وہ ہیلدی ریلیشن شپ نہیں بن سکے. ٹھیک ہوگی آپ کی بات. میجر پوائنٹ ایک میجر پوائنٹ بھی یہ بھی ہے بھائی کہ کم جیسے کہ ابراڈ والے لوگ ہیں جو اپنے اپنے دیش سے باہر ہیں, اور کچھ سرکمسٹنسز کی وجہ سے ہم وائف کو نہیں لا سکتے, چاہے بچے ہیں یا اتنی انکم نہیں, ایکس وائی زیڈ جو بھی ریزن, تو کتنا بھی منٹ ایسے رکھی تو کتنا بھی ہم بات کرنے کی کوشش کریں, اچھے سے بات کرنے کی کوشش کریں, پر وہ جو ایک ضرورت ہے, ایک انسانی ضرورت ہے دونوں لحاظ دونوں سائڈ سے, جی, وہ نہیں ہونے کی وجہ سے وہ کتنا بھی اچھا بات ہو, لیکن جب کلوزنگ ہوتا ہے کال کا تو وہ نہیں, یہ فیکٹ چیک پہ میں بات کروں, یہ ہوتا ہے کیونکہ اینڈ آف دا ڈے کال پہ کیا کنورزیشن ہوتا ہے, تم کب آ رہے, یا پھر پیسوں میں بات ہوتی ہے, معاملات ایشوز پہ بات ہوتی ہے, توقعات زیادہ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. تو یہی تو میں نے عرض کیا, یہی تو بتایا گیا ہے کہ آپ اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ چینج نہیں کر سکتے, ایشوز ہیں وہ آپ کو سننے ہی پڑیں گے, اگر آپ کو نہیں سنا ہے تو کس کو سنا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر جو ریاکشن لینا وہ بند کرتے ہیں, تو پھر وہ آپ کا جو ایک یعنی اس پوائنٹ پہ لے کے نہ جائیں کہ جہاں پہ آپ کو پتا کہ یہ ہے, یہ ایکسپیکٹ کرنا شروع کریں نا, یہ تو ہونا ہی ہونا ہے, اٹ ہیپنس فائن. ٹھیک ہے, دیکھیں ایک فرسٹریشن ہے کہ ایک عورت آپ کے ساتھ نہیں رہتی, وہ فرسٹریشن بھی تو ہے نا, دونوں سائڈ سے ہے نا, تو اس کا بھی تو اثر ہوگا, وہ نہیں نکلتا. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ عورتیں جو ہیں اس میں دیکھیں, میں نے آپ کو یہ مسئلہ پتہ نہیں لاسٹ ٹائم بتایا کہ نہیں بتایا, ہمارے یہاں پہ ڈسکس ہوا کہ نہیں, میرے نوٹس میں تھی یہ بات. آپ 4.5 ماہ سے زائد رہے عورت سے دور, عورت کو حق ہے کہ وہ 4.5 ماہ کے بعد آپ کو کہے کہ اس کو اگر ضرورت ہے آپ کی, اور وہ کہے کہ آ جاؤ, تو آپ کے اوپر ضروری ہے کہ آپ جائیں, علماء نے واجب لکھا ہے. اگر آپ نہیں جاتے یا اس کی شکایت وہ کرتی ہے یا اس کو نہیں بلاتے اور اس کی شکایت وہ کرتی ہے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اس کی اوپر آپ کو جو ہے وہ توبہ بھی کرنی ہے, اور اس کی آپ کو اس کے اوپر پوچھ بھی ہوگی. میری بات سمجھ رہے ہیں, تو یہ بھی لکھا ہے کتابوں کے اندر.
تو پھر اگر یہ کوئی ایشو ہے تو دیٹس اے تھنگ. یہی تو میں کہنا چاہ رہا ہوں آپ سے. ٹھیک ہے کہ ایک حد مقرر ہے, اس حد کے بعد آپ اس جہاں تک شریعت نے اجازت دے رکھی ہے آپ اس کو کراس کر چکے ہیں. تو اگر پرابلمز آ رہی ہیں تو دیز آر دا پرابلمز دیٹ یو کریٹڈ یور سیلف. شریعت مطالعہ نے تو نہیں آپ کو کہا کیا ویسے کریں. پر ہم مجبور لوگ ہیں نا, ایک یہ مجبوری آپ کی 100 کال مجبوری ہے, شرعی مجبوری تو نہیں اپنے کام ہی کرنا ہے. ہے. شرعی مجبوری تو نہیں ہے. شریعت نے تو نہیں کہا کہ کام ہمارے جا کے کریں. شریعت نے کہا نہیں. ایسا نہیں, دیکھیں پیسہ زیادہ ہونا یہ آپ کا مسئلہ ہے, ایسا بھی چیز. یہ آپ کا مسئلہ ہے. دین کی بات سمجھ رہے ہیں آپ. دس از اے تھنگ وچ از یور تھنگ, دیٹ یور تھنگ. شریعت مطہرہ نے آپ سے یہ نہیں کہا. دیکھیں دو باتیں یاد رکھیے, میری مجبوری اور شرعی مجبوری میں فرق ہے. ٹھیک ہے, میری مجبوری ضروری نہیں ہے کہ وہ شرعی مجبوری بھی ہو. شرعن جس چیز کو مجبور شریعت کہتی ہے وہ دیکھی جائے گی. وی ویلیو دیٹ. ورنہ تو اور بندے مجبور ہے ہر معاملے کے اندر, تو یہ نہیں ہو سکتا. ان باتوں کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے, آپ کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے, کی حالت میں بھی واپسی کے لیے بولا گیا تھا نا, چاہنا. ہاں تو یہ ساری باتیں آپ کو دیکھنی ہیں. ٹھیک ہے, تو غصے سے ہمیشہ نہیں کاٹنا چاہیے. غصے کو جو ہے وہ نرمی سے کاٹنا یہاں پہ بہت زیادہ ضروری ہے, اور ان چیزوں کو جو ہے وہ دیکھنا ہمیں چاہیے. اور پھر جو میں نے آپ کو عرض کیا کہ بچوں کے سامنے بالخصوص غصہ کرنا اور ان کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ کرنا, اس کا امپیکٹ ساری زندگی جاتا ہے. یہ میں نے آپ کو عرض کر دیا. بہرحال ہم نے اس موضوع پہ اچھی ڈسکشن کر لی ہے, تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جس میں ہمیں دیکھنا چیزوں کو ہوگا. پھر شادی کے اندر پھر جو رسومات ہوتی ہیں اس کے حوالے سے بھی ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں ویسے, اور میں نے آپ کو لاسٹ سیشنز کے اندر یہ بات عرض کر دی تھی کہ اعلیٰ حضرت کا پورا اس کے اوپر جو ہے نا وہ ایک پورا رسالہ ہے شادی کی جو ہے نا وہ غلط رسومات کے حوالے سے, اس کو آپ ضرور دیکھیں. اصل جو ہے نا وہ آپ کا ولیمہ ہے. ٹھیک ہے, نکاح ہے. اچھا بھائی ایک چیز نہیں نکل آئی آج کل, شلیمہ. ہاں یہ شلیمہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ ولیمے سے پہلی بارات میں ریسیپشن وغیرہ کر کے تو کہتے ہیں یہ ولیمہ بھی ہو گیا اور سارا کچھ ہو گیا. تو یہ ولیمہ پھر سنت ادا نہیں ہوگی. ولیمے کی سنت یہ ہوتی ہے جو شب زفاف کے بعد, فرسٹ نائٹ جس کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کے بعد جو آپ دعوت دیتے ہیں وہ ولیمہ ہوتی ہے. اور وہ بھی ولیمہ کیا ہے, علماء نے جو لکھا کتابوں کے اندر کہ وہ 1 دن بعد یا 2 دن بعد بس. اس کے بعد پھر جو ہوگا ویسے دعوت تو ہو سکتی ہے, لیکن پھر وہ یہ والی سنت نہیں ہے. یعنی وہ سنت جس کو آپ کہتے ہیں ولیمہ سنت جس کو کہتے ہیں جو ہے اس حوالے سے, اس کے برکت کا کھانا کہا گیا باقاعدہ. تو یہ دعوت بھی اچھی دعوت ہے. تو یہ سارے معاملات اس حوالے سے دیکھنا ہے. اچھا جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ کن صورتوں کے اندر مار سکتے ہیں, مارنے کی کیفیت میں نے بتا دی ہے. تو اس میں جیسے میں نے کہا کہ وہ بناؤ سنگار نہیں کرتی تو اس حوالے سے. ٹھیک ہے, یعنی اگر وہ حکم دے رہا ہے عورت پھر نہیں کر رہی تو پھر وہ اس کے اوپر کر سکتا ہے. اور نماز وغیرہ نہیں پڑھتی تو یہ تو صورت میں کہ بندہ بھی نماز پڑھتا ہو نا پہلے. ٹھیک ہے, تو بندے کو پہلے نمازی ہونا چاہیے, اپنے گھر کا ماحول اچھا رکھے. اور اچھا پھر یہ بھی بعض اوقات دیکھا میں نے کہ فرعون ہی بن جاتے ہیں لوگ. یہ انداز نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں بھائی, نماز نہیں پڑھ رہی تو آپ یہ نہیں کر سکیں کہ میں تم بھر کے سٹ داں گا, تم وٹ داں گا کہ بھر, ایسا کیسے کیا کہ نہیں کر سکتے آپ. یہ انداز اچھا نہیں ہے. دیر آر سو مینی گڈ ویز آف اٹ. ٹھیک ہے, جیسے میں اکثر کہتا تو نا داڑھی آپ نے رکھوانی ہے نا لوگوں کو, تو آپ یہ نہیں اس کو بٹھا کے ذلیل کرنا شروع کرتے ہیں کہ داڑھی رکھ تو داڑھی رکھ, تو فاسق ہیں, تو فاجر ہیں. یہ انداز اچھا نہیں ہے. یہ کوئی سرکار اسلام کا انداز نہیں ہے. آپ اگزامپل اتنی اچھی کریٹ کر دیں کہ اس کا خود دل کرے کہ یار یہ کیا بات ہے, سبحان اللہ ہے. مجھے کسی نے آ کے نہیں کہا تھا کہ داڑھی رکھنی ہے یا دین پڑھنا ہے. میں نے اپنے پیر کو دیکھا تو میں نے دیکھ کے کہہ دیا کہ اب جو مرضی ہو جائے میں داڑھی رکھوں گا. سمجھے میری بات. کسی نے کہا نہیں, محبت سے جو نکلتی ہے نا وہ ہوتی ہے داڑھی. محبت سے جو بات پہنچائی جائے, یہ جو ایکسٹریمزم ہے نا, تو یہی بات میں یہ کہتا ہوں کہ آپ اپنے گھر کا ماحول ایسا بنا دیں. وہ یہ نہ کہ بھی دیکھو نماز تو پڑھتا ہے, اس کا اخلاق ہی اچھا نہیں ہے. نماز تو پڑھتا ہے, اس کو تمیز نہیں ہے بات کرنے کی, مجھ سے بات کیسے کرتا ہے. تو یہ کیا نمازی ہوا پھر, وہ یہ کہے گی عورت. وہ یہ ہوتا ہے, یہ آپ سنیں گے آپ بہت سے جگہوں پہ, ہم سنتے ہیں یہ باتیں. کہ میں کوئی کہانیاں گھڑ کے نہیں لے کر آ رہا آپ کے سامنے, یہ باتیں جو میرے کانوں میں آتی ہیں لوگوں سے. ٹھیک ہے,
تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو یہ کا جناب جو ہے وہ پڑھا لکھا ہے کہ جو ہے وہ اس کو یہ بات نہیں سب کہنی ہے یہ بھی تک ہمیں. تو وہ مثال بنے گھر کے اندر. پھر آپ دیکھیں گے خود بخود آپ کو کہنا نہیں پڑے گا, خود بخود جو ہے وہ بننا شروع ہو جائے گا, یہ ماحول بنے گا. ٹھیک ہے. یہ بھی لکھا گیا کہ اس صورت کے اندر بھی وہ اس کو مار سکتا ہے کہ اگر وہ غسل جنابت نہ کرتی ہو, ناپاک رہتی ہو, ٹھیک ہے, یا حیض وغیرہ کے بعد غسل نہ کرتی ہو, تو اس بات کے بھی کہہ سکتا ہے. پھر اس کے بعد اور بھی کچھ ذرا جیسے پرسنل ہائیجین کے حوالے سے ایسی باتیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ عورت کے قریب آنا چاہتا ہے اور وہ اس طرح کی ہے کہ وہ اس کو سے بو آتی جسم سے, ناتی نہیں ہے وہ مثال کے طور پر. تو دیز آر دا ویز جس کی وجہ سے, یا وہ اس کی مہر کی ادائیگی کے باوجود وہ شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر چلی جاتی ہے, منع کرتا ہے تو پھر بھی جاتی ہے, وغیرہ وغیرہ. اس طرح یہ اگر چیزیں پردہ نہیں کر رہی ہے اور وہ باہر نکل رہی ہے, تو ایسی صورتوں کے اوپر یہ جو ہے وہ کر تو سکتی ہے. لیکن میں نے پھر بھی عرض کر دیا کہ یہاں پہ اگین جو بعد میں آئے ہیں کہ مارنے کا مطلب وہ نہیں ہے جو مارنا ہاں جب ہم نے سمجھا پر, ٹھیک ہے. پھر وہ ظلم نہیں ہے, پھر معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ جناب آپ پاگل ہی ہو جائیں, مطلب یہ نہیں ہے. جانور ہونے کا مطلب نہیں بنے گا. مطلب یہ تھا, میں نے دوبارہ کر کے دکھا دیتا ہوں کہ یہ میری بوتل میرے یہاں پہ ہے نا, تو بس فرمایا کہ اگر اتنا ہاتھ اٹھا کہ یہ گر جائے بغل میں جو چیز دبائی ہوئی ہے تو یہ حرام میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے, اتنا ہو کہ بس اتنی حد تک. ٹھیک ہے, یہ نہ ہو, یہ زیادتی ہے, یہ ظلم ہے. ٹھیک ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہاں وہ جو ایگو ہے نا, مین ایگو جس کو آپ کہتے ہیں, اس میں انسان آ کے وہ پھر دیکھتا ہے کہ وہ مجھ سے کمزور ہے تو اس کا غلط فائدہ اٹھاتا ہے, زیادہ مارتا ہے. استغفر اللہ. پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے. دیکھیں آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا, آپ اس کو حل نہیں کر پا رہے, تو اس کے بہت سارے ویز ہیں. بڑوں کو انوالو کیا جائے, جو سمجھدار ہیں ان کے ساتھ بیٹھا جائے, ان سے مشاورت لی جائے, چیزوں کو روکا جائے, اس کو جو ہے وہ ٹائی اپ کیا جائے. ٹھیک ہے, اور جہاں پہ ایسا نہیں ہو رہا تو پھر طلاق کا حکم ہے. اور طلاق کے پھر طریقے, اس کا بھی یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی ہم پڑھیں گے, جیسے طلاق غلیظہ جس کو کہتے ہیں, غلیظہ عربی میں شدت کو غلیظ کہتے ہیں, ہمارے ہاں اردو میں گندے کو غلیظ کہتے ہیں نا. تو غلیظہ مطلب کہتے ہیں شدت, زیادہ شدت کے ساتھ کس چیز کا. ٹھیک ہے, تو طلاق غلیظہ نہیں دینی چاہیے ایک ہی وقت میں 3 طلاقیں دے دی, نہیں. اس کا طریقہ رکھا گیا ہے کہ وہ ایک دفعہ دے تو پھر ایک مدت ہے اس تک ٹھہرے, پھر وہ بھی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. تو وہ آپ کو اس انداز کے ساتھ چیزوں کو آنا چاہیے تاکہ اس کو جتنا ہو سکے بچانا مقصود ہے اور اصلاح مقصود ہے. کہ اگر وہ سمجھدار ہوگی تو وہ سوچے گی 1 مہینے کے اندر کہ میرا شوہر نہیں چھوڑ سکتا تو میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لوں, تو وہ ٹھیک کرے گی. اور اگر وہ اصلاح کے لائق نہیں ہوگی یا اصلاح نہیں سمجھتی ہوگی یا وہ اپنی سوچ, سارے لوگ مشاورت بھی کریں گے, جب وہ علیحدہ ہو جائے گی تو لوگ اس کو سمجھائیں گے کہ دیکھو بھی, تمہیں بتائیں گے کہ بھی یہ تمہارے ساتھ کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں, تو وہ یقیناً ریٹریٹ کرے گی اور اچھے انداز سے. تو مقصد اس کو واپس بلانا ہی ہے اور بہتر کرنا ہے مقصد. شریعت مطہرہ یہاں بھی عورت کی سائڈ پہ, یہاں بھی اس کو سیکیور کر رہی ہے. تو یہ ساری باتیں, مگر پھر وہی بات آ جائے کہ جب ہم اس کو سٹینڈرڈ بنائیں گے جو کچھ پڑھا آپ نے, یہ جو ہم اتنی زیادہ گفتگو کرتے ہیں اور ماشاءاللہ اتنی ہم نے ڈیٹیل میں ہر بات لکھی, بتائی, سوال لیے, اور ہم اس کو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں. آج 5ویں نشست ہے ہماری اور 1 گھنٹے سے اوپر ہو گیا الحمدللہ بھی ہمیں. ٹھیک ہے, تو جو اتنی ڈیٹیل سے جو بات ایک ایسپیکٹ کو لے کے بات کرتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اس کو اپلائی کریں زندگیوں کے اندر, یہ سننے اور مزہ لینے کے لیے تھوڑی ہے کہ آئیں اور سن کے چلے جائیں, نہیں, اس کو اپلائی کریں. جب اس کو اپلائی کریں گے اور ایسے ہو جائیں گے تو پھر یہ والے مسائل نہیں آئیں گے جو آپ جن کو ہم مسائل سمجھ رہے ہیں, ورنہ مسائل ہوں گے, نقصان ہوگا. ٹھیک ہے, اور نہ مارنا ہی افضل ہے, یاد رکھیے گا. اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسی, کیوں مارے ہم کسی کو. ٹھیک ہے, تو نہ مارنا ہی دراصل افضل ہے, اور یہی ہونا چاہیے. ظلم یہاں پہ ہو تو پھر ظلم کی معافی بھی ہے, ظلم کی توبہ بھی ہے, ظلم پہ سزا بھی ہے بعض اوقات. تو ظالم نہیں بننا, یہ باتیں میں یاد رکھنی ہے, ظالم نہیں بننا. اور پھر طلاق ہے ظاہر, اگر نہیں کچھ ہے تو حضور کی حدیث ہے کہ حلال چیزوں میں اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند چیز جو ہے وہ کیا ہے, وہ طلاق ہے. یعنی شریعت بالکل پسند نہیں کرتی کہ آپ جو ہے وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ یہ زیادتی کریں یا اس طرح کا معاملہ کریں, یہ اچھی چیز نہیں ہے. ناچاکیوں ہو تو ناچاکیوں کے معاملہ ٹھیک نہیں ہونے چاہیے. اچھا, پھر اب دیکھیے فی زمانہ جو ہے وہ
جو طریقہ کار ہے اس کا کیا ہے کہ اگر جو ہے وہ طلاق دینی ہو تو ہمیشہ اس کے طہر کے دنوں کے اندر طلاق دینی چاہیے، یعنی جب حیض وغیرہ سے پاک ہو جائے، اپنے پیریڈ سے جس کو ہم کہتے ہیں اسے پاک ہو جائے، اور اس کے بعد پھر جو اس کے باقی وہ دن جو پاکی کے دن کہلاتے ہیں، اور ان دنوں میں کہ جن میں بیوی سے جو ہے وہ ازدواجی تعلقات قائم نہ کی ہوں، ایک طلاق کے رجعی دے سکتا ہے، وہ کیا کہ وہ کہے کہ میں نے تجھے طلاق دی، پھر شوہر سے چھوڑ دے حتیٰ کہ وہ عدت مکمل کرے اور عورت نکاح سے باہر ہو جائے۔ تو یاد رکھنے کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ طلاق رجعیہ کسی نے دی اور عدت گزرنے پر مرد عورت میں جدائی ہو جاتی ہے، یہ سمجھنا کہ 3 طلاق کے بغیر دوسرے سے خلاصی نہیں ہوتی، یہ سراسر غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، زبانی طلاق دینی ہو یا خود لکھنی ہو یا اسٹامپ پیپر والوں سے لکھوانی ہو تو ایک لکھوائیں، یعنی ایک ہی لکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اسٹامپ پیپر والے سے وہ یعنی وہ بعض اوقات ہوتا ہے ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر والے کہتے ہیں کہ جی کچھ نہیں ہوتا جی، خیر ہے جی، یہ تو ایک پروسیس ہے جی، لکھنی ہوتی ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں، وہ جتنا مرضی کہ ایک، ورنہ 3 ہوتی ہیں پھر ایک، ٹھیک ہے، اور ایک ہی لکھنے پہ مجبور کریں۔ اچھا، رضی کا تو اسی لیے کہا گیا ہے کہ 3 طلاقیں اکٹھی دینا یاد رکھیے گا ہمارے ہاں گناہ ہے اور یہ خلاف شریعت ہے، اور اس صورت میں رجوع کی مہلت بھی ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایک طلاق رجعی دینے کی صورت میں دوران عدت بغیر نکاح کے اور بعد عدت نکاح کے ساتھ رجوع کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ مطلب ایک طلاق دی، رجعی طلاق دی، عدت کے دن مکمل ہو گئے، تو اب اگر واپس لانا چاہے گا بھی تو کیا ہوگا، وہ نکاح کی تجدید ہوگی اور ان کو آپس میں نکاح میں آ جائے گی، یہ طریقہ کار ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر عدت نہیں پوری ہوئی تو اب دیکھو نا، پاکی کے دنوں کا مطلب کیا ہوا، کہ اس کا فائدہ کیا ہوا کہ پاکی دنوں کا مطلب یہ ہے کہ پاکی کے دنوں کے اندر بھی ٹائم مل گیا اس کو، اس کے بعد وہ اپنی وہ جو اس کی اگر اس کے دن آ جاتے ہیں تو وہ دن گزار لے گی، تو وہ ایک سائیکل گزر گیا اس کا، اب جو ہے وہ باہر نکلے گی عدت کے بعد، ٹھیک ہے نا، عدت کے دن۔ تو مطلب کہنے کا کیا ہوا کہ یو شوڈ نو دس ویری ویل، تو یہ انداز جو ہے وہ ہونا چاہیے اگر کسی نے کسی کو طلاق دینی ہے تو، دینی پڑ بھی جائے تو، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ سارے معاملات ہیں۔ دیکھیں میں یہ بات میں آج شروع میں بھی کہہ سکتا تھا آپ سے، لیکن وہ سارے حقوق بیان کر کے اور ساری سچویشنز کو ڈسکس کر کے ہم نے یہ بات کیوں کی، جہاں آپ پہ صبر کا حکم ہے وہ صبر کا اجر بھی تو لینا نا، ہم نے کہ نہیں لینا اپنے اجر۔ اللہ نے بار بار صبر کیوں کہا ہے، ہمارے حضور نے صبر کیوں کہا ہے، صبر کتنے فضائل کیوں بتائے گئے ہیں، آپ کو صبر کرنا بھی تو آنا چاہیے نا، صبر سیکھیں بھی تو صحیح نا۔ تو وہ جب یہ سارا کچھ ہونے کے بعد اگر کوئی ایسا مکان آ گیا کہ اب وہ نہیں ہوتا آپ سے، تو پھر یہ حکم ہے، پھر یہ حکم، اس حکم پر عمل کیا جائے گا، اور وہ بھی ناپسندیدگی کے ساتھ ہے، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، ٹھیک ہے۔ یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی ساروں کو اچھی طرح، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، ایک ادھر، جی جی، تو یہ والا اس میں بھی یعنی اگر کوئی ادھر سے پہلے اگر وہ رجوع کر لے گا، خلوت صحیحہ ہو جائے یا اس کے ساتھ قرب ہو جائے، تو بس وہ یہی اس کا رجوع ہے، ٹھیک ہے، ہو جائے رجعت ہو جاتی، تو اسی طرح سے ٹھیک ہے۔ ہاں لیکن اگر عدت کے بعد ہو تو پھر نکاح کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دیکھو نا، اکثر سوال ہمارے پاس آتے ہیں کہ جی غصے کے اندر طلاق دے دی، پھر فون آتے ہیں کہ جی اب بتائیں کیا کریں، اب کیا کریں، آپ نے کیوں 3 دی؟ تو جب ٹریننگ پہلے سے ہوگی کہ اگر اللہ نہ کرے وہ بھی جائے تو پھر یہ انداز ہونا چاہیے، تو ایک آپ کے پاس واپسی کا رستہ ہوتا ہے، یہ نہیں کہ جناب آپ نے پتہ نہیں کیا ہی کر دیا، تو یہ انداز جو ہے وہ اچھا نہیں ہے جی۔ جیسے مطلب فرض دیے اور وہ عدت ان کے اندر ہی صلح ہو گئے، پھر بعد میں ایک سال بعد واپس کسی نے دے دیا وہ شخص نے، اور وہ بھی ایک مہینے کے اندر صلح، پھر تو تھرڈ میں دوسرے باہر ہو جائے گی نا، ہاں تھرڈ میں بے رجوع نہ ہوا، ہاں 3 دی تو ختم ہو گئی پھر تو، پھر وہ بھی ایک ایک کر کے ہاں ہاں 3 ہو گئی تو 3 ہو گئی بس، پھر ہاں پھر تناب ہو جائے گی۔ چانس ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں بس یہ آپ وہ چانس سمجھ رہے ہیں نا، ہاں بس ہاں یہ نہیں ہوگا، یہ ہاں اچھا سوال ہے، یہ نہیں ہوگا کہ اب رجوع ہو گیا دوبارہ کو 3 دوبارہ کریڈٹ آ گیا آپ کے پاس، مطلب وہ کھیل بن جائے گا، ہاں جی 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 جی، تو وہی پوائنٹ اس لیے میں بلکہ جملہ کہتا ہوتا ہوں کہ طلاق کا لفظ نکالنا، یہ ذرا ڈکشنری میں سے نکال دینا آپ،
آپ نے ناراضی کا اظہار کرنا 100 اور طریقے ہیں ناراضی کا اظہار کرنے کے, اس طرح کریں, ہاں ٹھیک ہے نا, بستر الگ کرنا یا اس کو گھر بھیج دینا اور انداز جو ہے. اصل مقصد یہ دیکھیں اس میں بھی خیر کا پہلو نکالا کریں. مقصد وہی ہے کہ آپ نے ریٹریٹ کرنا ہے, گھر بنانا ہے, گھر توڑنا نہیں ہے, گھر بچانا ہے, گھر توڑنا نہیں ہے. بالخصوص اگر اولاد ہے آپ کی, اس کو دیکھنا ضروری ہے ساتھ. جس ٹھیک طرح ہے. کہ آپ نے فرمایا تھا یہ لکھوانے والی طلاق, کہ وہ کہہ دیتا کہ میں 3 لکھ دیتا ہوں. 3 لکھنے سے مراد ایک پیپر کے اوپر یا 3 الگ الگ پیپر کے پیپر اوپر پہ 3 طلاقوں, جب اسٹامپ پیپر ہوتا ہے جی اس پہ 3 طلاقیں لکھی جاتی ہیں جی کہ میں تمہیں 3, میں بلا فلاں 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 کا بیٹا یہاں کا رہنے والا وغیرہ وغیرہ اپنی زوجہ کو 3 طلاق دیتا ہوں. تو یہ ڈائیورس پیپر جب تیار ہوتے ہیں اس طرح کے ہوتے ہیں. نہیں سر, ایسے نہیں ہوتا کہ وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو مجھے 3 الگ الگ پیپر دے دو, میں ایک بھیج دوں گا, اگلے نہیں ایسا نہیں ہوتا, جی ایسا نہیں صحیح ہوتا, صحیح ایسا نہیں ہوتا, صحیح. ہاں ایسا نہیں ہوتا. نہیں وہ یعنی ایک قسم کا وہ ایڈوانس میں 3 لکھوا کے ایک پیپر بھیجواتے ہیں, اب ہاں پھر جی. ریڈی ہوتی ہے, پھر 1 مہینے کے بعد پھر ایک پیپر بھیجواتے ہیں. جی ایسے بھی ہوتا ہے. تو وہ کیا ہاں، ہو انڈیا میں جاتی ایسا ہے, ہوتا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ ہو جاتی ہے بنا بھجوائے کہ اگر وہ سائن کر دے گا ایک ہی وقت میں تینوں پہ, تو تینوں ہو جائیں گے, چاہے بھجوائے یا نہیں چاہے بھجوائے. بھجوائے نہیں بھجوائے, اس کو نہیں نہ ملنا اس کی شرط تھوڑی ہے. صحیح. اس نے کہہ دیا, جیسے مذاق میں کسی نے کہہ دیا کہ کسی جگہ بیٹھے تھے جی. تو پڑ گئی, تو اسی لیے جو ہے یہ چیزیں تو نہیں ہوں گی. تو بس میں نے اکثر کہنے کا یہ ہے کہ آپ اس طرف آئیں نا, آپ اس کو چھوڑ ہی دیں, آپ اس طرف آئیں کہ آپ اور اچھے دوسرے ویز ہیں جس سے آپ اس کی صلاح کی طرف, خیر کی طرف سوچیں. ہمیشہ خیر سوچنی چاہیے. لوگ جہاں دوسری طرف چلے جاتے ہیں, تو اس طرف زیادہ رہنا چاہیے. مطلب اس کو اور ایک چیز تھا, ایک کنڈیشنل طلاق بھی لوگ کرتے ہیں نا, اگر تو نے ایسا کیا تو میرے ایک ہاتھ سے باہر ہو جائے. جی ہمارے جو پرانے معاملات تو بزرگان کے جو تھے ہم نے سنے وہ اسی طرح کے ہیں. کسی جگہ پہ جو پرانے دور کے لوگوں کا انداز ہی ہوتا تھا کہ وہ کہتے تھے اگر یوں کیا تو تمہیں طلاق, تو اگر وہ عورت کرے گی تو طلاق ہوگی. تو رجیم میں کاؤنٹ ہوگی ایک یا طلاق, ایک میں کاؤنٹ ایک ہوگی؟ طلاق. پھر وہ اس دن اگر اس میں بھی جملے دیکھے جاتے ہیں نا کہ جملہ کیا کہا گیا. اگر اس نے 3 طلاق کہا ہوگا تو 3 طلاق ہوگا, یا ایسا جملہ کہا جس سے وہ فوراً نکل جاتی ہے, بائنا طلاق پڑ جاتی ہے تو بائنا پڑ جائے گی, وہ ہم آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے, مطلب کہنے کا یہ ہے کہ وہ پھر وہ تو کنڈیشن جو ہے جس انداز کی. پھر اس میں اگر وہ دیکھا جائے گا تو وہ عمل اس میں ہے اس کے 1 دن پہلے کیا اور نیکسٹ ڈے اس کو یہ ہو گیا ادھر, تو پھر اس کے بعد جی نکاح کے ساتھ. جی, اور یہ بات بھی یاد رکھنی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی حیض میں یا اگر عورت حامل ہے تو طلاق نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہے. 3 دینا اگرچہ گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی. کسی نے 3 طلاق دے دی تو اگرچہ گناہ ہے لیکن طلاق ہو جائے گی, یہ بات یاد رکھیے. ٹھیک ہے, تینوں ہی واقع ہوں گی. ہم طلاق تک پہنچ چکے ہیں, لیکن میرا پچھلے مطلب ٹاپک کا ایک سوال تھا جی کہ جیسے کہ ہسبینڈ ہے اور معاذ اللہ وہ عادی ہے شراب میں یا جوئے میں, ہوں. اور وہ کوئی بھی ایکسپینسز یا ضرورت جو بھی اس عورت کی ہے, پیسے کی ہے یا فزیکل ہے یا مینٹل ہے, وہ پوری نہیں کر رہا, تو اس سلسلے میں وہ عورت کتنا برداشت کر رہا ہے, اس کے بعد کب اسے پلا لے سکتی ہے؟ کون سی بھی ایسی برائی میں مبتلا ہے جس میں دیکھیں یہ تو میں نے عرض کر دیا نا آپ سے کہ اگر اس کو نانف کا پورا نہیں کر پاتا یا جناب جو ہے وہ چھوڑ بھی دے رہا ہے, تو عورت خلا کی طرف جائے گی. کھلا بھی تو اس کو تو خلا میں تو میں عرض کر رہا ہوں, جب خلا کی طرف جائے گی تو اس میں جو قاضی وغیرہ جب انوالو ہوتے ہیں یا جو ایڈمنسٹریشن انوالو ہوتی ہیں, تو وہ ان کا حق یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو چاہے بائی فورس, اگر وہ دیکھتے ہیں وہاں پہ کہ اس میں کوئی ایسی بات ہے تو وہ مرد کو فورس کریں گے کہ وہ طلاق دے گا. طلاق تو صحیح دینی ہے, ٹھیک ہے, یہ بات تو ٹھیک ہے, لیکن جو سمجھدار قاضی ہوتے ہیں جیسے کوئی مفتی, جس کو صحیح ہم جس کو قاضی, یا میں قاضی کہہ رہا ہوں, شریعت مطہرہ میں جو جس کو ہم قاضی کہتے ہیں مفتی وقت ہوتا ہے, تو مفتی کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کا رول کیا ہے, کس انداز سے. اب تو بہرحال وہ نہیں ہے معاملہ ہمارے ہاں, تو یہ ہونا چاہیے جو قاضی ہوگا اس کو اختیار ہوتا ہے کہ پھر وہ کس انداز سے اس کو سالو کرتا ہے. اور جو انسان جو ابراڈ میں ہے وہ جا ہی نہیں رہا اپنا, بڑا ظلم ہے, بہت بڑا کب ظلم. تک اس کا ویٹ کرے؟ وہ کہہ سکتی ہے, میں نے کو بتایا نا کہ وہ اس کو ظلم ہو رہا ہے اس کے ساتھ لگاتار, اور وہ سمجھ رہی ہے کہ بھی یہ اس پہ قدرت نہیں ہے, تو وہ اس پہ دائر کر سکتی ہے دعویٰ, اور وہ کہہ سکتی ہے کہ وہ طلاق چاہیے. بالکل ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کے ہاتھ ہے نا, یہ سارے معاملات ہیں. تو ان ساری معاملات کو دیکھنا
नहीं, कुछ मर्द ऐसे होते हैं ना कि वो बोलते हैं जा मैं तुझे अटका देता हूँ, ना छोड़ता हूँ ना पार रखता हूँ। ये बहुत सारे केसेस हैं इस तरह के, हम देखते इस हैं। मामले में औरत के बस तो क्या है कानून? वही मैंने आपको अर्ज़ किया कि वो फिर यही करेगी, वो दावा करे, और वो जो है वो जहाँ तक हो सकता है वो उसको फोर्स करेंगे उसके घर वाले उसमें। तो वो नहीं देता। तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता, फिर सब्र करेगी वो। मैं अक्सर कहता हूँ ऐसी सिचुएशंस में औरतों को हमेशा बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उनको याद करना चाहिए कि उन्होंने जो है वो अपने दीन की खातिर कितनी मसाइब उस वक्त बर्दाश्त किए। फ़िरौन को जब पता चला ना क्या मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, तो वो लिखा है कि वो कील लेके ना उसने उनके हाथों में कील ठुकवाए थे ऐसे दीवार के साथ, और इनकी जो ये पाँव की जो होती है ना ये वाला हिस्सा, इसमें कील ठुकवाए थे। और यानी आपके जिस्म मुबारक से जो है वो जो स्किन होती है वो उसने उतरवाई थी। तो इतनी सख्ती उसने की थी। तो बर्दाश्त और सब्र है वो करनी पड़े। अल्लाह ताला महफूज रखे। ये बातें कहनी तो आसान होती हैं, सब्र एक बड़ी मुश्किल चीज़ है, लेकिन मकसद कहने का ये है कि फिर वो जो जुल्म है तो जुल्म का जवाब तो फिर देना पड़ेगा। इसके अलावा कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है कि जिसमें वो निकाह तो नहीं कर सकती ज़ाहिर है, या वो ये तो नहीं हो सकता कि कोई और उस निकाह को फ़िस्ख़ निकाह जिसको बोलते हैं वो नहीं हो सकता। फ़िस्ख़ निकाह जो है वो 2 ही सूरतों में हो सकता है जिसको हम ज़िक्र कर चुके हैं पहले। और एक ऐसा मर्द जो अब्रॉड चला गया है किसी मुल्क में, यूरोप में, ब्रिटिश में, और गायब हो गया, मतलब सबके खरीद ताल्लुक है, मतलब उसका कोई प्रेजेंस अभी मिल नहीं रहा है, तो मफ़क़ूद वो होना। फिर कब तक उसका वेट करे कि ये जिंदा भी है या जी, मर गया? उसके लिए जो है शरीयत मुतहरा ने उसूल कायम रखा है। काज़ी जो है वो उसकी तहकीकात करेगा, जैसे आज के ज़माने में इंटरपोल पुलिस से देखा जाएगा, केसेस को देखा जाएगा। और अब मेरा ख़्याल है कोई ऐसी कैफ़ियत आती नहीं है, अमूमन पता चल जाता है, जीपीएस से चल जाता है वगैरह वगैरह। लेकिन चलो फिर भी आ जाए तो उसमें फिर वो एक स्पेसिफिक टाइम है उलमा के नज़दीक, ठीक है। वो इतने सालों का इंतज़ार करेंगे, उन सालों के गुजरने के बाद फिर जो है वो जब ये यकीन हो जाए कि वो अब मर गया होगा, तो फिर काज़ी हुक्म देगा कि अब तुम्हारा निकाह जो है वो ख़त्म करने का इसको इख्तियार होता है, फ़िस्ख़ निकाह जिसको बोलते हैं। तो वो फ़िस्ख़ निकाह करेगा और उसके बाद फिर उसका निकाह हो जाएगा। हाँ, ये निकाह कैंसिल हो जाएगा ना, खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद फिर जो है वो कहीं और निकाह कर सकती है। और अगर जो है वो शौहर आ जाए बाद में, तो फिर वो वापस उसी पहले बंदे ही की औरत मानी जाएगी ऑटोमेटिकली। उसमें फिर उलमा ये फरमाते हैं कि बेहतर तो यह है कि फिर वो शख्स उसको तलाक दे दे मुँह पे, और फिर उससे जगह, हाँ, पहले वाला, ताकि गुज़ार अब तो वो बात अगर वो उसने ज़िंदगी नहीं स्टार्ट कर ली है अपने यानी दिन पहला में, वाला आते ही सेकंड वाले का बाय डिफॉल्ट चैप्टर ये कहा जाता है। ज़ाहिर है निकाह तो फिर वही हुआ ना, उसका निकाह तो रहा उसका। पहले वाला समझदारी दिखा कि इनको तलाक देने पहले वाले। सिचुएशन तो फिर ये वाली है, लेकिन अगर नहीं ऐसा होता तो फिर ज़ाहिर है इसकी प्रोबेबिलिटी तो कुछ है ही नहीं, मतलब एकदम है बम्बू नहीं आदमी आया अब्रॉड से 0.0% आया है ही ही नहीं। नहीं। एक करोड़ों की आबादी ने वो तो एक का मसला मसला नहीं है। जिसके अलावा सवाल तुम नहीं है। पड़ोस में था ये केस के बाद में 7 साल तक नहीं आया, ना कांटेक्ट। और वो जमाने में वो खत वाला मामला था, वो ऐसा लेटर लिखने का, जी 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 10,000 की बात कर जी रहा हूँ, जी जी जब हम बच्चे थे। तो वो आदमी 7 साल तक उसको अपडेट ही नहीं कुछ, या बच्चे पैदा हो गए बड़े हो गए लेकिन कुछ अपडेट नहीं। लेकिन वो खैर वो पाक औरत तो शादी नहीं की, लेकिन वेट कब तक करें ना, घर के बर्तन धोने वाले हमारे घर की काम वाली थी, तो ये मामला तो बड़े होकर समझ में आया। जी जी, ये चीज़ें होती हैं। मैं आपको ये तो अर्ज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे रहते हुए लोग, आप तो कॉन्टेक्ट की बात करें, यहाँ पे रहते हैं ऐसे लोग देखे हमने, 10-10 साल अपने घरों में नहीं गए, वो 12-12 साल घरों में नहीं गए। अब औरत का देखें क्या हाल होता होगा उधर। तो फिर यहाँ रह के अगले दूसरी शादियों की बातें करते हैं, ये भी हमने देखा है, ठीक है। और इस पे बड़ी बड़ी गुफ्तगू हुई है, और हमने तो बहुत सारे केसेस ख़राब होते देखे हैं इस मामले के अंदर। तो यही तो अर्ज़ कर रहा हूँ कि वो जुल्म की फिर इंतहा कर जो वहाँ पर क्या करें उसका, ठीक है। तो बहरहाल ये सारी बातें इस हवाले से इसको देखना, इंशाल्लाह मज़ीद हम अ, इसी को लेकर चलेंगे। और अल्लाह ने चाहा तो अगला सेशन हमारा आखिरी सेशन होगा तलाक़ के मसाइल के हवाले से, और फिर इंशाअल्लाह रज़ी अल्लाह ने चाहा फिर किसी नए मौजू के ऊपर बात करेंगे। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें इस पे अमल करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमाए। वक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।